کالج سے باہر نکل کر اس نے پوائنٹ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ گاڑیوں کے رش سے ذرا ہٹ کر وہ باہر سڑک کی طرف نکلی کہ ایک گاڑی آہستگی سے سرکتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس نے توجہ نہیں دی، اس کی نظریں تو پوائنٹ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آج اس کا کمپیوٹر کلاس لینے کا موڈ نہیں تھا۔ ابیرہ، ابیرہ بیٹا، کسی نے اسے گاڑی میں سے پکارا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ آف وائٹ سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے مسز حق اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ جھجک سی گئی۔ ان کے دوبارہ پکارنے پر اس نے آگے بڑھ کر ذرا سا جھک کر سلام کر دیا۔ بیٹا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آئیں گی؟ ان کا لہجہ اس دن کی طرح شائستہ اور مہذب تھا۔ وہ کوشش کے باوجود فوراً انکار نہیں کر سکی۔ آنٹی، مجھے دیر ہو جائے گی گھر سے، آپ پلیز گھر آ کر بات کر لیجیے گا۔ نہیں، بس میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گی، 10-15 منٹ اندر آ جاؤ، جانا کہیں نہیں ہے، یہیں بات کرنی ہے، انہوں نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر کہا۔ وہ انکار کر ہی نہیں سکی اور جھجکتی ہوئی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابیرہ کالج سے نکل کر پوائنٹ کی تلاش میں کھڑی تھی۔ یہاں تو بڑا رش ہے، ڈرائیور گاڑی آگے لے جاؤ، وہ ڈرائیور سے بولی۔ بس یہیں سائٹ پر روک دو۔ کالج کی باؤنڈری وال ختم ہوتے ہی وہ دوسری تیسری کوٹھی کے درمیان گاڑی رکوا کر بولی۔ ڈرائیور گاڑی روک کر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا اور کچھ دور درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا، یہ تو آپ جانتی ہیں کہ میں آپ میں کیوں انٹرسٹڈ ہوں، انہوں نے تمہید باندھی۔ اگر اس معاملے میں تمہاری رائے پوچھوں تو تم کیا کہو گی؟ وہی جو غزالہ آنٹی آپ سے کہیں گی، وہ فوراً بولی۔ ہاں، اچھی بات ہے، اچھی اور نیک بیٹیاں ایسے ہی کہتی ہیں۔ خیر، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ مان نہیں رہی اس رشتے پر۔ میری 1000 کوشش کے باوجود مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ کے سلسلے میں بات کرنی ہو تو آپ کی غزالہ آنٹی کے علاوہ اور کس سے بات کی جا سکتی ہے؟ انہی سے، وہ اسی لہجے میں بولی۔ پھر بھی بیٹا، ان کے علاوہ کوئی اور بڑا، آپ کی دوسری سسٹرز اور بھائی کس کے پاس رہتے ہیں؟ میری بڑی سسٹرز میرے تایا جان کے پاس کراچی میں رہتی ہیں، آپ مجھے ان کا ایڈریس دیں گی؟ یہ اچھا نہیں لگتا، غزالہ آنٹی کیا سوچیں گی، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں آپ کا نام بیچ میں نہیں آنے دوں گی، بس آپ مجھے ان کا ایڈریس دے دیں بیٹا، میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتی، ایک نیک کام جائز اور باعزت طریقے سے کرنا چاہ رہی ہوں اور یہ میرا حق بھی ہے۔ اس پر اپنے تایا کا ایڈریس لکھ دو۔ انہوں نے ہینڈ بیگ سے ڈائری اور پین نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ پلیز آنٹی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ غزالہ آنٹی سے پوچھ لیں۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ چلو ٹھیک ہے، میں انہی سے پوچھ لوں گی۔ انہوں نے پین اور ڈائری واپس رکھ دی۔ تمہارے تایا کا نام کیا ہے؟ انہوں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ میرے بھائی بھی کراچی میں ہوتے ہیں، آپ کے تایا کس سائٹ پر ہیں؟ وہ تو کلپٹن کی طرف رہتے ہیں۔ وہ ناظم آباد میں ہیں۔ انہوں نے سرسری انداز میں آگے کا پتہ بھی اس سے پوچھ لیا۔ پتہ بتا کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گھر؟ وہ محبت سے بولی۔ نہیں تھینک یو، میں چلی جاؤں گی، وہ میرا پوائنٹ آ گیا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اترتے ہوئے بولی۔ اچھا آنٹی، خدا حافظ، وہ کہہ کر جلدی سے پوائنٹ کی طرف بڑھی۔ گھر آ کر وہ سوچتی رہی کہ غزالہ آنٹی سے اس کا ذکر کرے کہ نہ کرے۔ شام کو وہ رہ نہیں سکی۔ غزالہ آنٹی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب اس نے انہیں ساری بات بتا دی تو جیسے اس کے ضمیر سے سارا بوجھ اتر گیا۔ ہاں، تو بات یہاں تک پہنچ گئی۔ غزالہ آنٹی نے جیسے خود سے کہا۔ جی آنٹی، کیا کہا آپ نے؟ وہ سن نہیں سکی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اب جاؤ، وہ بولی۔ اگر وہ اتنی چاہت دکھا رہی ہیں تو کیا میں خود غرضی نہیں دکھا رہی؟ اگر وہ 2-3 سالوں کا کہہ رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اپنے سارے حالات انہیں بتا کر اپنی مجبوری کا اظہار کر سکتی ہوں، مگر یوں اس طرح محض اپنی بیٹیوں کی خاطر مجھے ابیرہ کے اچھے مستقبل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا اچھا رشتہ تو خدا کی بڑی نعمت ہوتا ہے، یہی رشتہ اگر تانیہ یا صوبیہ کا آیا ہوتا میں 1 منٹ کی دیر نہ لگاتی۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب چاہے کچھ ہو جائے، میں آج جمال سے بات کر کے کل مسز حق کو ضرور فون کروں گی۔ میرے اللہ اس نیک کام کو انجام دینے میں میری مدد فرما۔ انہوں نے چولہا جلاتے ہوئے دعا کی۔ رہبر کے پاپا عاقب چچا کی مکمل تصویر تھے، وہی مصروف سا انداز۔ رہبر کے خصوصی تعارف کرانے پر بھی ان کا رویہ فضا کے ساتھ سرسری سا تھا۔ وہ اچانک آئے تھے پاکستان، صرف 2 دن کے لیے۔ رہبر کی ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ وہ بھی ساتھ آتی۔ ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے پرسوں پاپا کے ساتھ ہی جانا پڑے گا، لیکن تم فکر نہ کرنا، مجھے 15-20 دن نہیں تو مہینہ لگے گا، میں ممی پاپا کو ساتھ لاؤں گا۔ منگنی کی تو ضرورت نہیں، اب ڈائریکٹ شادی کے لیے ممی کو تیار کر کے لاؤں گا۔ پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے اظہار میں ہمیشہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ البتہ ممی میری خاطر سب کچھ کرنے پر منٹوں میں تیار ہو جاتی ہیں، اس لیے کوئی تم واہمے یا وسوسے نہ دل میں پال لینا۔
اب تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر میں ہوں گا تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہے نا؟ اس نے حسب عادت تائید کے لیے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا۔ اس نے ذرا سی مسکراہٹ لبوں پر لا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اگر آپ کی ممی نہ مانی تو؟ ہزاروں خدشے سوال کی صورت ابھرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ پورے وثوق سے بولا۔ پھر بھی اگر تمہیں وہم ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو اور بہت سے رستے ہیں، تم کورٹ میرج کے لیے راضی ہو جاؤ گی نا؟ کیونکہ میں تو یہ بھی کر گزرنے کو تیار ہوں۔ اس کا نازک ہاتھ ابھی تک اس کی گرفت میں تھا، اس گرفت کی تپش سے اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے ابھر آئے تھے۔ یہ اچھی بات نہیں، اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، میں اسی پر یقین رکھتا ہوں فضا۔ یہ ہماری زندگی ہے اور زندگی بار بار نہیں ملے گی۔ اسی ایک زندگی سے ہر خوشی کو کشیدہ کرنا، اگر دوسروں کی رائے پر چلنے لگے تو ہماری یہ زندگی جہنم بن جائے گی، اور میں جیتے جی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اپنے ارادوں سے زیادہ مضبوط لگ رہا تھا۔ بیچ میں اتنے سارے دن ہیں، یہاں تو لوگ ایک پل میں بدل جاتے ہیں۔ یہ مامے اسے ایک پل کی خوشی دینے پر بھی تیار نہیں تھے۔ مجھے تم لوگوں میں شمار کر رہی ہو؟ نہیں فضا، محبت صرف ایک بار کی جاتی ہے، کوئی سودا نہیں جو بار بار کیا جائے۔ یہ یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تیسرا کوئی رستہ نہیں، اور راہ بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو اور خدا سے دعا کرنا کہ میں تمہارے بھروسے کو تعمر قائم رکھ سکوں۔ فضا کے ہاتھ پر اس کی گرفت اور مضبوط ہوگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس کی تسلیوں کے باوجود دل سہما جا رہا تھا۔ اب میں اور کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر، اسی لیے ان وسوسوں کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہو۔ اپنے دل کا رخ میری طرف کر لو، پھر سارے وسوسے منہ پھیر لیں گے۔ تم نے دوا لی، آج ڈاکٹر نقوی کی طرف بھی چلیں گے؟ اب تو بہتر ہے نا تمہاری طبیعت؟ وہ بے دلی سی بولی۔ میرے پاس دوا باقاعدگی سے لیتی رہنا، یہ موسم بدلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا میرے لیے، میری خاطر، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکا جن میں نمکین پانی تیر رہا تھا۔ رہبر نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ایک کرنٹ سا اس کے رگوں پہ میں دوڑ گیا۔ I love you فضا، believe me I really love you، کہہ کر اس نے فضا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کا ہاتھ جیسے برف میں ڈھل گیا تھا اور پورے جسم میں جیسے آگ کی چنگاریاں سی پھوٹنے لگی تھیں۔ میں اب چلتا ہوں، پاپا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھنا، شام کو ڈاکٹر کی طرف چلیں گے، تم تیار رہنا۔ اوکے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس کے لب دھیرے سے کپ کپائے، وہ اسے دیکھتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ کتنی دیر تک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے اس کے نقش پاک کو دل میں اتارتی رہی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آج سورج نہیں نکلا تھا، خنک ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ شام تک بادل گہرے ہو گئے اور پھر بارش شروع ہوگی، پہلے ہلکی پھر تیز۔ شام ڈھل گئی مگر بارش نہیں رکی۔ رات کو ڈاکٹر کی طرف چلیں گے، ذرا بارش تھم جائے۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب رہبر اس سے کہہ کر گیا۔ رات تک بارش واقعی مدھم ہوگی۔ اس نے ٹائم دیکھا، ابھی تو صرف 7:30 ہوئے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے نکال کر تبدیل کیے اور کوارٹر کا دروازہ بند کر انیکسی کی طرف چل پڑی۔ انیکسی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، رہبر کے کمرے سے اس کے پاپا کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے اس کا جی چاہا کہ واپس پلٹ جائے مگر پھر یوں ہی دروازے کی طرف بڑھ آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں آ کر تمہارا دماغ یوں پلٹے گا۔ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے ادھر بھیجا تھا اور تم کن خرافات میں پڑ گئے؟ کس قدر شرمندہ کروایا تم نے آج نرگس کے سامنے مجھے؟ وہ گرج رہے تھے۔ کیوں؟ آپ کیوں شرمندہ ہوئے نرگس آنٹی کے سامنے؟ رہبر کی آواز تلخ تھی۔ میں نے سارا کے لیے بات کی تو وہ کہنے لگی، پہلے اپنے بیٹے سے تو پوچھ لو، وہ تو اس نیچ ذات کے پیچھے خوار ہو رہا ہے، اور میری بیٹی کوئی پالتو نہیں ہے۔ ان کی اپنی ذات کے آسمانوں سے اتری ہے، اور مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں فضا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا۔ رہبر کا لہجہ اطمینان بھرا تھا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہاری اس احمقانہ بات پر لبیک کہوں گا؟ تم ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی صرف اور صرف سارا سے ہوگی۔ یہ بات آج سے نہیں برسوں پہلے سے طے ہے۔ میں امریکہ جانے سے پہلے نرگس سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ یہ وعدہ صرف میں نے نہیں، تمہاری ممی نے بھی کیا تھا۔ وہ اسی لیے پاکستان آنا چاہ رہی تھی کہ آ کر منگنی کی رسم ادا کر دے۔ 4 ماہ بعد ہمارا شادی کا ارادہ ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم کسی اور ہی کھیل میں پڑ گئے ہو۔ ان کا لہجہ حد درجہ وسیلہ تھا۔ بیاہ کھیل ہوگا یہ آپ کے لیے، میں سیریس ہوں، اور آپ بھی یہ بات سن لیں کہ میں فضا کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور وہ سارا نک چڑھی، مغرور اور دولت مند لڑکی وہ تو کبھی بھی نہیں۔
اور وعدہ آپ نے اور ممی نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا تھا. میں بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، اپنے فیصلے خود کرنا جانتا ہوں اور اس معاملے میں کسی کی رائے نہیں سنوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے. وہ دو ٹوک لہجے میں بولا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اس لڑکی میں ہے کیا؟ نہ اس کا آگے نہ پیچھے، خدا جانے کون ہے کون نہیں. ہمیں اپنی نسل خراب نہیں کرنی. ان کا لہجہ توہین آمیز تھا. پاپا، آپ کو کسی کے بارے میں ایسے گھٹیا ریمارکس دینے کی ضرورت نہیں. وہ جو کچھ بھی ہے میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے. اس کی آواز بہت بلند تھی. میرے بچے، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، اور تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ جس کے لیے تم مرے جا رہے ہو اس کی خود زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں. تم ڈاکٹر نقوی کے پاس گئے تھے اسے لے کر، اور غالباً ٹیسٹ رپورٹس لانا بھول گئے، جو آج آتے ہوئے اس نے مجھے تھما دی. فضا کا دل ان کی بات پر زور زور سے دھڑکنے لگا. ہاں، مجھے جانا تھا رپورٹس لینے. اندر سے کسی لفافے کے کھولنے کی آوازیں. ان کو کھولو اور غور سے پڑھو. اس لڑکی کو ٹی بی ہے، بہت پرانی اور اس سے بھی زیادہ مہلک بلڈ کینسر. اب بولو، کیا اب بھی تم اس سے شادی کرو گی؟ ان کی آواز نے جیسے اس کے نزدیکی کئی بم پھوڑے. وہ خوف سے لرزنے لگی. کتنی دیر گزر گئی، راہ پر کی کوئی آواز نہیں آئی. شاید وہ رپورٹس پڑھ رہا تھا. اس کے کان اس کی آواز سننے کے لیے شدت سے منتظر تھے. پاپا، میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے. اس کے ان دو جملوں نے اس کے بدن سے ساری جان کھینچ لی. ٹھیک ہے، تم آرام کرو، صبح بات ہوگی. وہ اٹھ کھڑے ہوئے. وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی کوارٹر تک آئی. باہر بارش پھر شروع ہو گئی تھی. اس نے سر اٹھا کر بے رحم آسمان کی طرف دیکھا. کیا میرے لیے کہیں بھی دو گھونٹ، دو قطرے، دو بوندی خوشی کی نہیں؟ چھما چھم برستی بوندوں میں بھیگتے ہوئے اس نے بے حد افسردگی سے سوچا. نہیں. کوئی بادلوں کی اوٹ سے بولا. وہ کتنی دیر کھڑی بارش میں بھیگتی اس نہیں کا جواز ڈھونڈتی رہی، لیکن تقدیر کے لکھے کا کوئی جواز، کوئی سبب نہیں ہوا کرتا. یہ تو بس لکھا ہوتا ہے جو پورا ہونا ہوتا ہے. تو پھر یہ خواب، یہ سراب کیوں؟ بارشیں برسا کر اندر صحرا کیوں بھڑکائے جاتے ہیں؟ ان صحراؤں کی پیاس کس بارش سے بجھے گی؟ شاید کسی سے بھی نہیں. مجھے اسی صحرا میں جھلس کر ختم ہو جانا ہے. ہاں، یہی لکھا ہے میرے کاتب تقدیر نے، جسے کوئی بارش، کوئی پانی مٹا نہیں سکتا. اور جو تقدیر سے صلح کر لیتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں لڑتا، نہ زندگی سے، نہ زندگی دینے والے سے، نہ لینے والے سے. ہاں، مجھے بھی تقدیر سے صلح کر لینی چاہیے کہ اب لڑائی کا کچھ فائدہ نہیں. میں ہر محاذ پہ پسپا ہو چکی ہوں. مزاحمت کا کچھ فائدہ نہیں. جان تو اب دینی ہی ہے. ہتھیار اٹھائے رہنے سے فائدہ؟ وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے کوارٹر کا دروازہ کھول کر اس قبر جیسی پناہ گاہ میں داخل ہوئی اور گیلے کپڑوں سمیت چارپائی پر لیٹ گئی. ولید کو کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازمت مل گئی تھی. اس کے بلند و بالا خوابوں کے برعکس صرف 5,000 ماہانہ پر اس کے سارے خواب جیسے منہ کے بل آ گرے تھے. مگر گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اسے یہ سب بھی غنیمت لگا تھا. اس نے خدا کا شکر ادا کیا. ابرار بھائی کے جانے کے بعد گھر جیسے قبرستان بن گیا تھا. گھر کے چاروں افراد ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتے تھے. تایا جی ریٹائرڈ ہو چکے تھے. تائی جی کے گھٹنوں کا درد بے حد بڑھ گیا تھا. انہوں نے بستر سنبھال لیا تھا. گھر کی پوری ذمہ داری ایمن کے سر پر آ پڑی تھی. وہ روز جوڑ توڑ کر کے کبھی دال پکا لیتی تو کبھی بھجیا، اور اب تو صرف تایا جی کی پینشن کا آسرا تھا. وہ اپنے گریجویٹی فنڈ میں سے بہت سی رقم ابرار بھائی کی شادی پر نکلوا چکے تھے. اب جو برائے نام رقم ملی تھی وہ انہوں نے بینک میں رکھوا دی تھی. گھر کی گاڑی تو جیسے تیسے چل ہی رہی تھی. تائی جی کے دواؤں کا خرچ نہیں نکل رہا تھا. ایمن کا فائنل کا ایڈمیشن جانا تھا اور اس کے پاس داخلہ فیس کے پیسے نہیں تھے. پہلے تو تائی جی سب کچھ کسی نہ کسی طرح کر ہی لیتی تھی، اور اب وہ کس سے کہتی؟ ولید سے تو بات کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا تھا. یہ کچھ پیسے رکھ لو گھر کے خرچ کے لیے، اور امی کی دواؤں کا نسخہ مجھے دے دو، میں لے آتا ہوں دوائیں. وہ انہی سوچوں میں پریشان بجھے ہوئے چولہوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی جب ولید نے 500 کے 4 نوٹ اس کے آگے سلیب پر رکھے. وہ پیسے وہیں چھوڑ کر نسخہ لینے اندر چلی گئی. داخلہ فیس جمع کرانے میں صرف 4 دن ہے، میں کس سے کہوں؟ دن رات اسی پریشانی نے اس کی جان کھائی ہوئی تھی. کاش میں داخلہ ہی نہ لیتی، اس نے بارہا سوچا. تایا جی، وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی. رات کو انہیں کھانا دیتے ہوئے اس نے جھجک کر کہا. ہاں کہو، انہوں نے سرسری لہجے میں کہا. وہ میرا ایم اے کا ایڈمیشن جانا تھا، اس کے لیے فیس نہیں ہے. وہ اٹک اٹک کر بولی. تمہیں کون سے حکیم نے کہا تھا کہ ایم اے میں داخلہ لو؟ اتنی ہماری ملیں چل رہی ہیں نا کہ یہ عیاشیاں کرتے پھریں. اس کلاس میں ایم اے کرنا عیاشی کے برابر ہے.
تم نے کون سا ایم اے کر کے مجھے اسٹریٹ لگ جانا ہے؟ سارے حالات نظر بھی آ رہے ہیں، پھر بھی جلدی پر تیل گرا رہی ہو۔ یہاں کھانے پینے کے لالے پڑے ہیں، نوابزادی کو فیسوں کی سود رہی ہے۔ برسوں بعد بھی ان کا رویہ اس کے ساتھ اتنا کڑوا تھا کہ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے باہر آ گئی۔ کیا ہوا ایمن؟ دروازے میں ہی اسے ولید ٹکرا گیا۔ کچھ نہیں ہوا، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، وہ چٹک کر بولی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایم اے کا داخلہ بھیجنا ہے، فیس مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں کون سے قارون کے خزانے دبائے بیٹھا ہوں، کہاں سے دوں؟ تایا جی نے ولید کو دیکھ کر ایمن کے چیخنے کی وجہ بتائی۔ ابھی تک اس کا بچپنا نہیں گیا، ذرا سی بات پر چیخنے لگتی تھی۔ وہ بڑبڑائے۔ اوہ، وہ سوچتا ہوا باہر نکل گیا۔ 2 دن بعد اس نے فیس کے پیسے اس کے آگے رکھ دیے۔ وہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ یہ پیسے ہیں تمہاری فیس کے، تم فیس جمع کروا دو، وہ کہتے ہوئے مڑنے لگا۔ میں ان پیسوں کو آگ میں جھونک دوں گی، اٹھا لو اپنی یہ خیرات یہاں سے، مجھے نہیں داخلہ بھیجنا۔ وہ ایک دم سے مشتعل ہو کر بولی۔ پاگل ہو گئی ہو، 2 سال ضائع کرو گی اپنے؟ ولید کا انداز سلجھو تھا۔ ہاں بس پاگل ہو گئی ہوں، اس پاگل خانے میں رہ کر میرا چاہے 2 سال ضائع ہو یا 10 سال، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تم سب سے نفرت ہے، مطلبی لوگوں سے۔ پکڑو اپنے پیسے۔ اس نے غصے سے پیسے اٹھا کر اس کے قدموں میں پھینک دیے۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ احسان فراموش لڑکی، نہیں لینے تو مت لو، فالتو نہیں ہے۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ وہ پیسے اٹھا کر باہر نکل گیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا اس سارے گھر کو آگ لگا دے یا خود کہیں بھاگ جائے۔ آخر یہ سزا ختم کیوں نہیں ہوتی؟ وہ سلیب پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ ہاتھ میں کیسے تھام لیتی خوشی کا، میرا درد سے رشتہ جڑا ہوا تھا۔ محبت اسی روز بے اعتبار ہوئی، اس کا لہجہ معنی سے کٹا ہوا تھا۔ جگنو کہاں تک دکھاتے رستہ مجھے، تیرے جذبے کا شعلہ بجھا ہوا تھا۔ تمام عمر سائے کی ہمراہی میں سفر کیا، میرے شہر کا سورج بجھا ہوا تھا۔ رہبر اس سے ملے بغیر حبیب یزدانی کے ساتھ چلا گیا۔ اگرچہ اس رات ان کی گفتگو سننے کے بعد اس نے شعوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ اب اپنی زندگی سے اس طرح کی ہر خوشی کو نکال پھینکے گی، لیکن پھر بھی نامعلوم دل کے کس کونے میں یہ جھوٹی آس چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ رہبر اس سے مل کر اپنے وعدوں کی تجدید کر کے جائے گا۔ اس کی اتنی خراب میڈیکل رپورٹس کے باوجود اس سے آ کر کہے گا، فضا دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا، وہاں جا کر تمہارا علاج کرواؤں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب میں تمہیں دوسری بار کھونے نہیں دوں گا، میں جو ہوں، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس رات کے گیلے کپڑے کام کر کے وہ اگلا سارا دن بخار میں مدہوش اپنے کوارٹر میں پڑی رہی۔ رہبر اسے شام کی فلائٹ سے چلا گیا، اسے مدہوشی کی حالت میں چھوڑ کر شاید کبھی نہ آنے کے لیے۔ 2 دن بعد جب بخار کا زور ٹوٹا تو اسے لگا اس کی خالی اور ویران زندگی اب مزید ویران ہو گئی ہے۔ زندگی میں اس کے آنے سے جو رنگ آئے تھے وہ اس کے جاتے ہی بھگ سے اڑ گئے، اور اب اس بے رنگ بے کیف زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں جس کے لیے جینے کی تمنا کی جائے۔ سب خواب سراب بن گئے تھے، سب آس امیدیں اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے مر گئی تھی، اور انسان کی تو زندگی ہی عبارت امید سے ہے۔ اب امید اور آس ہی نہیں رہی تو زندگی کس بات کی؟ اس نے ساری دواؤں کی شیشیاں دیوار پر مار کر توڑ دی، ڈاکٹر کا نسخہ پھاڑ کر پھینک دیا، ساری کتابیں اٹھا کر میز کے نیچے پھینک دی اور ان کے آگے باہر سے لا کر اینٹوں اور پتھروں کی دیوار سی بنا دی۔ رہبر کا دیا ہوا سوٹ، موتیوں کا سیٹ لوہے کے ٹرنک میں سب سے نیچے پھینک کر اوپر پرانے اور بوسیدہ کپڑے رکھ دیے۔ کئی دنوں سے اس کا معمول بن گیا تھا صبح اٹھ کر لان سے گلاب کے پھول توڑ کر لاتی اور انہیں اپنی کتابوں کے درمیان پڑے شیشے کے گلدان میں سجا دیتی۔ اس نے وہ گلدان بھی دیوار پر مار کر توڑ دیا۔ کرچیوں کاغذ کے پرزوں سے کوٹری کا سارا نقشہ گندا ہو گیا۔ کچھ دیر کھڑی وہ اس کھنڈر سے کمرے کو دیکھتی رہی، پھر دڑام سے بستر پر آ گری۔ اگر موت اس طرح سے مل سکتی تو اب تک میں 1000 بار مر چکی ہوتی، کاش مجھے کہیں سے زہر مل جائے۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ ایک دم اس کی نظر ہاتھ میں پڑی انگوٹھی پر پڑی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اتار کر پھینکنا چاہا۔ فضا، یہ ہماری محبت کی پہلی گواہ ہے، جب تک یہ تمہاری انگلی میں موجود رہے گی تمہیں میری وفا کا یقین دلاتی رہے گی۔ تم کبھی کسی حال میں مجھ سے بدگمان نہ ہونا۔ اگر تم نے اسے اتار پھینک دیا تو میرے دل سے تمہارے دل کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میری تم سے درخواست ہے کہ کبھی اس رشتے کو نہ توڑنا، وعدہ کرو فضا۔ اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی اور وہ کوشش کے باوجود انگلی سے محبت کی اس جھوٹی گواہی کو اتار کر نہیں پھینک سکی۔ رہبر
رہبر تم نے کیا کیا؟ مجھے کیوں جھوٹے خواب دکھائے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ زندگی میں میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میری سزا ختم کیوں نہیں ہوتی؟ وہ روتے روتے چیخنے لگی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا، ساتھ ہی کھانسی کا شدید دورہ اٹھا۔ کھانسی اتنی شدید تھی کہ اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کے اس کی آنکھیں باہر کو آنے لگی۔ وہ سینہ پکڑے کھانستی چلی گئی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اتنی دیر تک کھانسی اسے کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کھانستے کھانستے بے حال ہو کر اس نے زمین پر تھوک دیا۔ تھوک کے ساتھ سرخ سرخ خون حلق سے نکلا تھا۔ خون دیکھ کر پانی بھری آنکھوں کے ساتھ اسے عجیب سی خوشی ہوئی۔ دیکھا، اس زندگی میں ممی سے بڑھ کر مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا۔ اب جب زندگی کا ہر دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے اور موت بھی دور کھڑی ہنس رہی ہے، ممی کا یہ تحفہ مجھے موت سے قریب لے جائے گا۔ اب مجھے ممی زہر کی ضرورت نہیں، بس چند ماہ اور۔ وہ خوشی سے ہنسنے لگی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ ہنستے ہنستے اس نے پھر کھانسی شروع ہو گئی۔ اے موت، جلدی! اب میرا زندگی سے کوئی معاملہ باقی نہیں کہ جس کو نپٹانا ہو، بس تیرا انتظار ہے۔ دیکھ، میرے انتظار کو طویل نہ کرنا۔ ہر چیز ترس ترس کر ملی ہے، اب میری اس طلب کو ترس نہ بنانا۔ جلدی آنا، جلدی لے جانا، کھانستے کھانستے خود سے کہنے لگی۔ سادہ سی رسم تھی منگنی کی۔ ابیرہ اورنج کلر کے کامدانی سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسز حق نے پیشانی چوم کر اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ کی رنگ پہنائی تھی۔ غزالہ آنٹی کی بیٹیاں اور اس کی کچھ دوستیں اسے گھیرے بیٹھی تھیں۔ ایمن تھوڑی دیر پہلے تائی جی کے ساتھ پہنچی تھی، مگر اجنبی مہمانوں کی طرح دور بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اجنبیت اور بیگانگی پر ابیرہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اسے آواز بھی نہیں دے سکی تھی۔ میڈیکل میں داخلہ نہ لینے کی وجہ سے وہ ابھی تک اس سے خفا تھی۔ اس دن کے بعد وہ آج آئی تھی، اس کا فون سن کر اٹینڈ نہ کرتی۔ وہ غزالہ آنٹی کے ساتھ ملنے گئی۔ وہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ ابیرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ناراضگی کیسے دور کرے۔ اس نے کئی بار ایمن کو فون کیا کہ اس منگنی کا ایمن سے تذکرہ کرے، مگر وہ ہر بار اس کی آواز سن کر فون رکھ دیتی، اور آج بھی اسے امید نہیں تھی کہ وہ آئے گی۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم موقع تھا۔ اتنے لوگ پاس تھے، مگر جن سے دل کے رشتے جڑے تھے ان میں سے کوئی بھی پاس نہیں تھا۔ اوپر سے سنجیدہ چہرہ بنائے اندر سے اس کا دل رو رہا تھا۔ غزالہ آنٹی نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا تو تائی جی بھی اٹھ کر آئی۔ وہ سنگ دل اسی طرح بے حس بیٹھی رہی۔ ایمی، اٹھو، بہن کے پاس آؤ، دیکھو تو کتنی پیاری لگ رہی ہے ابیرہ، غزالہ آنٹی نے اسے پکارا۔ آنٹی، میں یہی ٹھیک ہوں، ان کے دوسری دفعہ پکارنے پر وہ بیزاری سے بولی۔ ہاں، بری بات، بہن کا دل برا ہوگا، اتنی بڑی خوشی ہے اس کی زندگی کی، مبارک بات نہیں دو گی اسے؟ بڑی بہن ہو، پیار نہیں کرو گی ماما پاپا کی جگہ اسے؟ غزالہ آنٹی نے پاس آ کر اسے گلے سے لگا کر سمجھایا تو اس نے ایک نظر اٹھا کر سر جھکائے بیٹھی ابیرہ کو دیکھا۔ دیکھو، وہ تمہاری ناراضگی پر کتنی افسردہ ہے، اس طرح اس کا دل برا نہیں ہوگا، تم تو سمجھدار ہو نا۔ زندگی کی ہر خوشی ملنے کی دعا دو، بڑی بہن تو چھوٹوں کی خوشی میں خوش ہوتی ہے، اور تم بہت اچھی بڑی بہن ہو۔ اگر تم اسے پیار نہیں کرو گی تو سوچو تمہارے ماما پاپا کیا سوچیں گے؟ آج تو وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ اٹھو میری جان، ابیرہ کے پاس چلتے ہیں۔ آؤ، تمہیں ابیرہ کی ساس سے ملواؤں، بہت اچھی خاتون ہے، تم ان سے ملو گی تو جانو گی خدا نعمتوں کا بدل کس طرح دیتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ابیرہ کے پاس لے آئی۔ وہ اس کے پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ جھک کر پیار کرو نا بہن کو، انہوں نے اسے گھرکا۔ ابیرہ، وہ ذرا سی جھکی۔ ابیرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایمی، اس کے لب کپ کپائے۔ رونا نہیں ابیرہ، دیکھو آج خوشی کا موقع ہے، رونا نہیں۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس سے چمٹ کر اسے مبارکباد دینے لگی۔ ایمی، ایسے کرتے ہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ بس، اب اور کچھ نہیں کہنا۔ ابیرہ، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت پیاری، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اس نے ابیرہ کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ بھئی، پیاری کیوں نہیں لگے گی، میری بیٹی ہے ہی پیاری، مسز حق آگے بڑھ کر بولی۔ بیگم حق، یہ ایمی ہے ابیرہ کی بڑی بہن، کراچی میں ہوتی ہے تایا کے پاس، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، غزالہ آنٹی نے آگے بڑھ کر تعارف کرایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، بہن کی طرح، میرے 2 بیٹے ہوتے تو میں اسے بھی لے جاتی، وہ ہنس کر اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ ہم ابھی زندہ ہے بیگم صاحبہ، ابیرہ کی طرح، ایمن میری بیٹی ہے، بالکل ویسی جیسے آپ کی ابیرہ، تائی جی نے آگے بڑھ کر کہا۔ سب جیسے حیران رہ گئے۔ اچھا، واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے، دونوں بہنیں ایک ہی شہر میں رہے گی، میری طرف سے پیش کی مبارکباد۔ کب بلا رہی ہیں ہمیں دعوت پر؟ وہ بھی ہنس کر بولی۔
بہت جلد، بس بیٹے کی نوکری کا انتظار ہے، وہ بھی ختم ہو، آپ سے پہلے دعوت دوں گی آپ کو، انشاءاللہ وہ بھی ڈائریکٹ شادی کی۔ تائی جی پتہ نہیں کس دھن میں تھی، ابیرہ اور باقی لوگ ایمن کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ تائی جی کے اس انکشاف نے اسے حیران کر دیا تھا، کچھ غصہ بھی آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا انہیں سنائے کہ آپ کے بیٹے کے لیے یتیم و بصیر لڑکی ہی رہ گئی ہے، آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والی، مگر اس وقت موقع نہیں تھا۔ دوسرے تائی جی اب حالات کے ہاتھوں اتنی ضربیں کھا چکی تھیں کہ وہ خود بھی ان کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ بس بھئی، اب ابیرہ آپ لوگوں کے پاس مہمان ہے 1-2 سالوں کی، پھر میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ مسز حق ابیرہ کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولی، کیوں نہیں بہن، یہ آپ ہی کی امانت ہے۔ غزالہ آنٹی نے کہا تو ایمن نے ابیرہ کے شرمائے روپ کو آنکھوں میں سموتے ہوئے اس کے خوبصورت مستقبل کی دعا دی۔ درے قفس سے پرے جب صبا گزرتی ہے، کسی خبر کے اسیروں پہ کیا گزرتی ہے، یہ اہل ہجر کی بستی ہے، احتیاط سے چل، مصیبتوں کی یہاں انتہا گزرتی ہے۔ پھنور سے بچ تو گئی کشتیاں، مگر اب کے دلوں کی خیر کے موجے بلا گزرتی ہے۔ نہ پوچھ اپنی انا کی بغاوت محسن، درے قبول ہے بچ کر دعا گزرتی ہے۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، ممی کی طرح اسے کھانسی ساری رات نہ سونے دیتی۔ جب کھانسی کے شدید دورے کا اختتام سرخ لہو کی صورت ہوتا تو اسے عجیب سی طمانینت محسوس ہوتی۔ اس نے کوٹھی کے اندر جانا بالکل ترک کر دیا تھا، کھانے پینے کی خواہش دل سے مر گئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ کہیں دن میں اٹھ کر باہر نیم کے درخت تلے جا کر کھڑی ہو جاتی، وہ جگہ اس کی تکلیف کو اور بڑھا دیتی، یادیں اسے ڈسنے لگتی، وہاں کی خاموش فضائیں یکدم بولنے لگتی، چھوٹے وعدے جھوٹی قسمیں اس کی رگوں کو چیرنے لگتی۔ جب شور ناقابل برداشت ہو جاتا وہ واپس کوارٹر میں بھاگ آتی، اور اب تو کئی دنوں سے کمزوری کی وجہ سے اس سے چند قدم چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ کوارٹر کی سیڑھیوں میں جا کر بیٹھ جاتی، سر اٹھا کر اوپر تنے بے حس آسمان کو سپاٹ نظروں سے تکتی رہتی، جیسے کسی اشارے، کسی بلاوے کا انتظار تھا۔ اب تو یہ انتظار اس کی آنکھوں میں وحشت بن کر ناچنے لگا تھا۔ کئی روز گزر جاتے، اسے کسی ذی روح سے ہم کلام ہوئے۔ شریفہ دن میں ایک بار آ کر کھانا دے جاتی، وہ 2-4 لقمے کھا کر باقی وہیں پڑا رہنے دیتی۔ کبھی کبھار عبدل چچا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا، وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی، اس کا جسم ہڈیوں کا پنجر بنتا جا رہا تھا، براؤن کشادہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے، بال سارے اترتے جا رہے تھے، ہاتھ جھریوں سے بھر گئے تھے اور رنگ زرد اور سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کئی مہینوں سے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اس روز جنون میں اس نے گلدان اٹھا کر دیوار سے لگے آئینے پر ہی دے مارا تھا۔ کئی دن بعد آ کر شریفہ نے کوارٹر کی صفائی کی تھی، اس دوران کانچ کے ٹکڑوں پہ چل کر اس نے 2-3 بار اپنے پاؤں زخم کیے تھے، خود اذیتی میں جیسے اسے مزہ آ رہا تھا۔ عاقب چچا کی شکل دیکھے اسے مہینے گزر گئے تھے۔ شروع میں وہ اکثر آ جاتے تھے، ایک آدھ دفعہ زبردستی ڈاکٹر سے دوا بھی منگوا کر دی، اسے اندر چل کر رہنے کو کہتے، وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی رہتی، پھر انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ 2-3 دفعہ اسے نرگس آنٹی نے بلوا بھیجا، وہ نہ گئی، اور اب تو اسے کسی کو بھی دیکھنے سننے کا ارمان نہیں رہا تھا۔ سب کچھ رفتہ اسے بھولتا جا رہا تھا، کراچی، ماما پاپا، آپی، ابیرہ آپی، مون، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ موسم ایک بار پھر بدلنا شروع ہو گیا تھا، گرمیوں کے طویل دن گھٹنا شروع ہو گئے تھے، برسات کا موسم اپنے عروج پر تھا، اور اس سال تو خوب زوروں کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر ان بارشوں کو تڑپ کر برستے دیکھتی، پھر تھک کر چارپائی پر آ کر گرتی اور باہر برستی بوندوں کی آوازیں سنتی رہتی۔ اندر کوٹھی میں آج کل جیسے بہار اتری ہوئی تھی۔ شریفہ نے بتایا تھا اسے کہ سارا بی بی کا پچھلے ہفتے فون پر امریکہ میں رہبر یزدانی سے نکاح ہو گیا ہے، اور اب نومبر دسمبر میں امریکہ جا کر ہی رخصتی ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے وہ لوگ ادھر آ جائیں۔ آج کل بیگم صاحبہ چھوٹی بی بی دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی ہیں، کبھی سنگاپور تو کبھی ہانگ کانگ، ایسی غضب کی چیزیں خرید کر لا رہی ہیں کہ آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ یہ چیزیں اس زمین سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ پتھر بنی سب کچھ سنتی رہی۔ اس رات اس کا جنون جیسے پھر تازہ ہوا تھا، اس نے بچی کچی چیزیں اٹھا کر دیوار پر ماری تھی، میز کے نیچے کتابوں کے آگے چنی اینٹوں اور پتھروں کی دیوار کو اکھاڑ کر پتھر دیواروں پر زور سے مارے تھے، کھانے کے برتن توڑ دیے تھے، کوٹری میں جلتا اکلوتا 60 واٹ کا بلب پتھر مار کر توڑ دیا تھا، اور پھر گھوپ اندھیرے میں نیچے زمین پر بیٹھ کر وہ صبح تک روتی رہی تھی۔ اس جنون کی قیمت اسے کئی دن بستر پر بخار کی صورت میں پھنک کر ادا کرنی پڑی۔ خون اگل کر اس کا دم منہ کو آنے لگا تھا۔ اب تو شریفہ بھی صرف خوف خدا کی وجہ سے منہ پر کپڑا باندھ کر صفائی کرنے یا اسے کھانا دینے آتی تھی۔
اگست گزر گیا، بارشوں کا زور ٹوٹ گیا تھا، اب تو بس بادل آتے گرجتے اور ہوا کے ساتھ اڑ جاتے۔ رات کو ہوا میں خنکی آ گئی تھی، دونوں کی طوالت سکڑ کر رات میں سمانے لگی تھی، اس میں اب کھڑکی میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ بس بستر پر پڑے پڑے کھڑکی سے باہر اڑتے بادلوں اور دھوپ کے تعاقب کو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی رہتی۔ اگلے مہینے سارا بی بی کی رخصتی ہے، رہبر میاں اور ان کی امی ابا ادھر آ رہے ہیں، یہیں سے رخصتی ہوگی۔ امریکہ جائیں گے وہ بی بی کو لے کر۔ اب تو جی مجھے ادھر آنے کا بھی وقت نہیں ملتا، کام ہی اتنا بڑھ گیا، ایک مہینے کی تو تاریخ پڑتی ہے، دن ہی کتنے ہیں، وہ خود ہی خود بولتی جا رہی تھی۔ سارے پتے پیلے زرد ہو کر درختوں سے گرنے لگے تھے، ٹنڈمنڈ سے درخت اور سرمئی فضا اس کے اندر غبار سا پیدا کر دیتے۔ میرے اللہ، اس دن سے پہلے میری سن لینا، مجھے اپنے پاس بلا لینا، اس دن سے پہلے کوئی تو میری بھی خواہش پوری کر دینا، ڈوبتی ابھرتی دھڑکنوں نے دعا کی۔ ولید کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، اس نے پارٹ ٹائم جاب کر لی تھی۔ اس نے بعد میں دوبارہ ایمن سے اصرار کیا کہ وہ داخلہ بھجوائے، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود اس کی نظر کرم ایمن پر پڑتی جا رہی تھی، حالانکہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ایمن کی چھٹی حس اسے ان نظروں کا مفہوم سمجھا چکی تھی۔ وہ اب ولید سے بدکنے لگی تھی، جیسے اس کے آفس سے آنے کا ٹائم ہوتا وہ کہیں نہ کہیں روپوش ہو جاتی، نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی، واش روم میں بند ہو جاتی۔ اس گھر میں اس نے اپنی زندگی کے 18 سال گزارے تھے، لیکن یہاں کے رویے اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ جب بچپن میں اس کا دل چاہتا کہ ولید اس کے ساتھ کھیلے، اس کے دکھ بانٹے، تو وہ اس کا مسخر اڑاتا تھا، اس پر طنز کے تیر چلاتا تھا، تائی جی اور تایا جی سے اس کی شکایتیں لگا کر اس کی پٹائی کرواتا تھا، اور اب جب اسے خود سنگ جینے کی عادت ہو چلی تھی، وہ اس کی اس سنگت کو توڑنے چلا آیا تھا۔ اسے اس کی موجودگی سے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ ایمن، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں تم کہاں غائب ہو جاتی ہو۔ وہ پچھلے صحن میں تائی جی کے کبوتروں کو دانہ ڈال کر سیڑھیوں میں بیٹھی اسی کے متعلق سوچ رہی تھی، جب وہ اچانک اس کے سامنے آ کر بولا تو وہ اچھلی پڑی۔ کیوں، مجھ سے کیا کام تھا؟ وہ ہکلا گئی۔ ظاہر ہے کوئی کام ہی تھا تو ڈھونڈ رہا تھا، وہ کچھ اکتا کر بولا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، ایک کپ چائے تو بنا دو۔ اچھا، وہ فوراً مڑنے لگی، اس نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمن، میری بات سنو۔ ایمن کو شدید شوق لگا تھا، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ تم مجھ سے کترانے کیوں لگی ہو؟ یہاں جاتا ہوں وہاں سے بھاگ جاتی ہو۔ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بھلا کیوں بھاگنے لگی؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ تم نہ مانو، بہرحال یہی بات ہے۔ اچھا ذرا بیٹھ کر میری بات سنو۔ وہ پھر ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھانے لگا، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ ایمن، میں کوئی رومانٹک بندہ نہیں ہوں، ذرا پریکٹیکل قسم کا اور تھوڑا سا بد لحاظ ہوں، تم تو سمجھتی ہو نا۔ اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ گھر کی حالت تمہارے سامنے ہے، اس گھر کو اب صرف تم سنبھالا دے سکتی ہو، تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ رک کر بولا، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے بہت باتیں نہیں آتی، بس مجھے تم سے اتنا کہنا ہے کہ اس گھر کو سہارا دینے میں میرا ساتھ دو، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اب اس کی بات اس قدر مبہم بھی نہیں تھی کہ بالکل اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ میں نے امی ابو سے بات کر لی ہے، ان دونوں کی بھی یہی خواہش ہے۔ وہ اس کی خاموشی کو شاید رضامندی سمجھ رہا تھا۔ مسٹر ولید، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو معلوم نہیں شاید کہ میں ایک یتیم و بے مایا سی لڑکی ہوں، اور یہ اس گھر کی روایت نہیں کہ یتیموں کو اٹھا کر سرداری دے دی جائے، اور اگر ایسا ہوتا تو بھی میں آپ کا ساتھ قبول نہ کرتی۔ تمہارے دیے ہوئے زخم میرے دل میں ابھی بھی تازہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ میں تمہارا حد تک آمیز رویہ تمام عمر نہیں بھول سکوں گی، اور جس کو انسان بھول نہ سکے اس معاملے میں پھر اسے کوئی بھول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا لہجہ سخت اور بے لچک تھا۔ ایمن، پہلی بات تو یہ کہ وہ میری ناسمجھی کا دور تھا جس پر میں شرمندہ ہوں، اور مجھے میرے ان رویوں پر کسی نے ٹوکا بھی نہیں۔ یہ کام تو والدین کا ہوتا ہے، اور سمجھ آنے کے بعد سے اب تک اگر تم چاہو تو اپنے ان رویوں کی میں تم سے معافی بھی مانگ سکتا ہوں، اور اس وقت میرا دل کرتا تھا کہ تم میرے ان ناروا رویوں پر مجھ سے لڑو، تم الٹا رونا شروع کر دیتی، میں اور چڑ جاتا۔ بہرحال بچوں کی کیا سائیکی ہوتی ہے، پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ رہ کی یتیم و یسیر ہونے کی بات تو اور بے مایا ہونے کی، تو تم یوں کہو کہ میں کون سا صاحب ثروت مالدار ہوں۔ ہاں، تمہارے معیار پر میں اس لحاظ سے پورا نہیں اترتا کہ میں تمہیں آئندہ کوئی بہت حسین لگژری زندگی نہیں دے سکتا۔ یہی گھر ہے اور اس کے مسائل ہیں، یہی افراد ہیں جن کے ساتھ شاید تم رہنا پسند نہ کرو،
بہرحال کہ تمہاری اپنی مرضی ہے، میں نے تمہارے سامنے ایک تجویز رکھی ہے جو میرے دل کی خوشی اور خواہش بھی ہے، اگر تمہیں پسند ہو تو مان لینا، ورنہ کوئی زبردستی نہیں، چائے امی کے کمرے میں لے آنا، میں وہیں ہوں۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا واپس مڑ گیا۔ وہ ششو پنج میں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ خیر، اس تجویز پر غور کرنے کا اس کا بہرحال کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر چائے بنانے چل دی۔ انہی دنوں تائی جی کے بھانجے کی لاہور میں شادی آ گئی۔ تائی جی کو جوڑوں کے درد نے عاجز کر رکھا تھا اور جگہ ایسی بھی نہیں تھی کہ چھوڑی جا سکتی۔ آخر ان کی بہن کے بیٹے کا معاملہ تھا، انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ تائی جی، مجھے بھی جانا ہے، ان کا صندوق کھولتے ہوئے اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہاں تو تمہارے بغیر میں جا سکتی ہوں، اٹھا بیٹھا مجھ سے نہیں جاتا تمہارے سہارے کے بغیر۔ وہ ولید بھی کہہ رہا تھا کہ اسے بھی دفتر سے ان دنوں چھٹی ہے، ایک دو چھٹیاں اور کر لے گا، سب چلیں گے، اتنے دنوں بعد تو کوئی خوشی کا موقع آیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو اس کا دل خوش ہو گیا۔ شادی کی خوشی کس کو تھی؟ اسے تو فضا سے ملنے کا شوق تھا۔ تائی جی، میں فضا کو کچھ دینے کے لیے ادھر لے آؤں؟ اس نے دوسری فرمائش چڑھی۔ تائی جی نے غور سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ ہاں لے آنا، بچی تھوڑا خوش ہو لے گی آ کر، عاقب نے اچھا اسے قید کیا ہوا ہے۔ وہ بھی اچھے موڈ میں تھی۔ وہ انگلیوں پر گن گن کر دن گزارنے لگی۔ شام کی ٹرین سے انہیں کراچی سے لاہور جانا تھا۔ اسے تو ساری رات نیند نہیں آئی تھی، تیاری اس نے رات ہی میں مکمل کر لی تھی۔ اب بھی صبح صبح اٹھ کر اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر وہ باہر نکل آئی۔ تائی جی اور تایا جی کے کمروں میں جھانکا، وہ دونوں اٹھ چکے تھے۔ وہ پچھلے صحن کی طرف نکل آئی کہ تائی جی کے کبوتروں کو دانہ ڈال دے۔ جیسے ہی اس نے صحن میں قدم رکھا، کبوتروں کے ڈربے کو دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ بلی اپنا کام کر گئی تھی۔ ایک کبوتر اپنے ہی خون میں ڈوبا مردہ پڑا تھا اور باقی تینوں کبوتر زخمی حالت میں تڑپ رہے تھے۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر تایا جی جلدی سے آگے، وہ کچن کی طرف ہی جا رہے تھے چائے کا کہنے کہ اس کی چیخ سن کر ادھر آگے۔ کیا ہوا ایمن، کیا ہوا؟ وہ ان کو دیکھ کر اور چیخنے لگی۔ تایا جی دیکھے کبوتروں کی حالت رات تک اچھے بھلے تھے، وہ پتہ نہیں کیوں زور زور سے رونے لگی تھی۔ ایمن کیا ہو گیا؟ کہ ڈربے کھلے رہ گئے ہوں گے، رات کو بلی کو موقع مل گیا، تم حوصلہ کرو، بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ قریب آ کر اسے ساتھ لگا کر بولے۔ وہ روتی گئی۔ تھوڑی دیر میں تائی جی اور ولید بھی آگے۔ اس کی کبوتروں کی وجہ سے یہ حالت دیکھ کر ولید تو ہنسنے ہی لگا۔ توبہ امی، چڑیا جتنا دل ہے اس کا، بھلا کوئی کسی جانور کو مردہ دیکھ کر ایسے بھی روتا ہے؟ چلو ایمن، تم اندر ڈر گئی ہے، اتنا منہ اندھیرے ادھر آنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ تائی جی نے اسے ساتھ لگا کر ذرا خفگی سے کہا۔ اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ شام تک اس کی طبیعت بوجھل رہی۔ بہرحال ٹرین کا سفر شروع ہونے پر اس کا دھیان صبح والے واقعے سے کچھ ہٹ گیا، لیکن دل کی اداسی نہیں کی۔ اسے اپنی کیفیت تو خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کیفیت میں اسے فضا سے ملنے کی خوشی بھی بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے مجھے، اس نے گھبرا کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہاں جاتے ہی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنا پڑا۔ وہ ساری رات جاری رہا۔ پہلے یہ لوگ مہندی لے کر گئے، اس کے بعد لڑکی والے آئے۔ ایک سفر کی تکان، اوپر سے دل کا بوجھل پن، اس پر یہ ہلا گلا، اس کی طبیعت بری طرح بیزار ہو گئی تھی۔ خدا خدا کر کے رات گزاری۔ سب لوگ رات کے فنکشن کے تھکے ہارے جو سوئے، دوپہر 3 بجے سے پہلے کوئی نہیں اٹھا۔ وہ 10 بجے سے اٹھ کر پیر جلی بلی کی طرح اندر باہر پھر رہی تھی۔ خدا جانے تایا جی کدھر گئے ہوئے تھے۔ ولید بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور تائی جی سے تو کچھ کہنا ہی فضول تھا، ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ شام گئے، اسے تایا جی باہر جاتے نظر آئے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچی۔ تایا جی، آپ صبح سے کہاں تھے؟ میں صبح سے آپ کو دیکھ رہی تھی، وہ بے قراری سے بولی۔ بیٹا باہر کچھ کام تھا، دوسرے مدت بعد تو رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی ہے، ویسے بھی 12 بجے تو سو کر اٹھا ہوں۔ کیوں، تمہیں کوئی کام تھا؟ اندر باہر بارات کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ جی، وہ فضا کی طرف آپ کو پتہ تو ہے؟ وہ انگلیاں چٹکا کر بولی۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، پر اس وقت تو اچھا نہیں لگتا نا، اب بارات روانہ ہونے والی ہے، انشاءاللہ کل صبح 10-11 بجے چلیں گے، تم مجھے یاد دلا دینا، ویسے مجھے خود بھی یاد ہے۔ تایا جی، وہ لاچاری سے بولی۔ بس بیٹا، اب ایک رات کی تو بات ہے، تم فکر نہ کرو، کل ہم صبح ہی نکل چلیں گے، تمہاری تائی تمہیں اندر بلا رہی تھی، سن لو جا کر۔ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئے۔ وہ بے بسی سے گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ شہر میں آ کر بھی کس قدر مجبور تھی فون کرنے کا، اب اس کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ گزشتہ کئی مہینوں سے اس کے فون کرنے پر فضا فون اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ نوکر کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے یا پھر فون بند کر دیا جاتا۔ وہ تائی جی کے پاس آ کر رات کے فنکشن کی تیاری کرنے لگی۔ رائل بلو سوٹ پر مکیش
کا کام تھا، اس کے ساتھ میچنگ سلور نگینوں کی جیولری پہنے لائٹ میک اپ میں وہ کئی لوگوں سے اپنی تعریف سن چکی تھی، اور تائی جی نے تو برملا کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہاں یہ میری ہونے والی بہو ہے۔ وہ اس زبردستی پر جذبز ہو کر رہ جاتی۔ بارات کی روانگی کے وقت رش کی وجہ سے وہ پیچھے پیچھے ہو کر کھڑی ہو رہی تھی۔ تائی جی پہلے ہی کسی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ ذرا سی پیچھے ہٹی، ایک دم سے کیمرے کا فلیش چمکا۔ کیا ہے تمہیں؟ میری طرف کھسی جا رہی ہو؟ نظر نہیں آ رہا میری تصویریں بن رہی ہیں؟ اچھا بھلا اسکوپ خراب کر رہی ہو؟ اپنی سڑی ہوئی شکل ساتھ میں لا کر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو۔ ولید کی تیز آواز پر وہ اچھلی پڑی۔ اس کا کوئی کزن اس کی تصویر اتارا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر دوسری طرف ہوگی۔ یہ ولید ہے ہی بدتمیز اور بے لحاظ، پھر کہتا ہے میرا ساتھ دو۔ اس جیسے بے لحاظ شخص کے ساتھ انسان کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک دوزخ سے نکل کر پھر سے اس میں جا گھسو، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ صبح وہ واقعی 11 بجے تایا جی کے سر پر تھی۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے، اس کی شکل دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ چلو بھئی میں تو تیار ہوں، ولید کا انتظار کر رہا تھا، گاڑی کی چابی لینے گیا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ ولید کی واپسی آدھے گھنٹے میں ہوئی۔ آدھا گھنٹہ اس نے بے حد بے چینی سے گزارا۔ چلو بھی ایمن، ولید تم نے بہت دیر لگا دی۔ تایا جی اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو وہ انکل خالد گاڑی لے کر گئے ہوئے تھے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ بھی ان دونوں کے پیچھے نکل گئی۔ کب گاڑی عاقب چچا کے گیٹ کے اندر جا کر رکی اسے کچھ خبر نہیں ہو سکی۔ وہ تو اسی خوش کن خیالوں میں مگن تھی کہ فضا سے ملنا ہے ابھی، اور اسے ساتھ لے جانے کی بات وہ پہلے ہی تائی جی سے کر چکی تھی۔ عاقب چچا اور نرگس آنٹی گھر پر ہی مل گئے۔ انہیں اپنے سامنے اچانک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم نے سوچا خود ہی ملنا ہے جا کر، تم نے تو نہ آنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ تایا جی عاقب چچا سے گلے ملتے ہوئے بولے۔ بھائی جان کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سب کس قدر مصروفیت ہے ادھر۔ وہ ذرا شرمندگی سے بولے۔ ہاں ساری خدائی کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے نا، اس لیے۔ اور آپ کا کیا حال ہے؟ تایا جی نے ازراہ مروت نرگس آنٹی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس کا لہجہ رسمی تھا۔ عاقب یہ میرا بیٹا ولید ہے اور یہ ایمن ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ تایا جی نے اپنے پیچھے کھڑے دونوں کا تعارف کرایا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یاد ہے۔ انہوں نے ولید کو گلے لگایا اور ایمن کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹھے آپ۔ نرگس کسی کو چائے کا تو کہنا۔ وہ تینوں بیٹھ گئے۔ یہاں شادی تھی، تمہاری بھابھی کی بہن ہے راشدہ، اس کے بیٹے کی، اس لیے آئے تھے۔ سوچا فضا سے ملتے چلے، بلکہ اسے ساتھ لینے آئے تھے، کچھ دن وہ ہمارے ساتھ رہے گی کراچی میں۔ تایا جی نے تمہید باندھی۔ عاقب چچا کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ کہاں ہے یہ فضا؟ تم اسے بلاؤ، چائے کو چھوڑو، آج ادھر ولیمہ ہے، وہ آج ہمارے ساتھ چلے۔ عاقب چچا نے نرگس آنٹی کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب وہ تو اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گئی ہوئی ہے، کل گئی تھی، 15 دن کا ٹرپ ہے۔ آپ آنے کی اطلاع کرتے تو ہم اسے نہ جانے دیتے، نرگس آنٹی نے جواب دیا۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، ایمن تو آئی اس لیے تھی ہمارے ساتھ، اتنے برس گزر کے دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ یہ سب عاقب کی لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے۔ خیر میں ایمن کو ادھر ہی چھوڑ جاتا ہوں، کل پرسوں تک، پھر 15 دن بعد ولید دوبارہ آئے گا اور ان دونوں کو لے آئے گا کراچی۔ تایا جی نے ایمن کے دل کی بات کہی۔ لیکن اس کی تو کلاسز ہو رہی ہے، ایگزام تک وہ کیسے جا سکے گی؟ 3rd ایئر میں ہے وہ۔ نرگس آنٹی کا لہجہ کچھ بیزار سا تھا۔ ساری عمر پڑھائی تو ہے، اب 15-20 دن چھٹی کر لے گی۔ میں تو بھئی اب ایمن کو مزید ٹال نہیں سکتا، عرصے میں بھی اس سے ادھر نہیں لا سکا۔ خیر اب یہ یہی رہ کر فضا کا انتظار کرے گی۔ کیوں ایمن، رہ لوگی نا؟ انہوں نے ایمن سے پوچھا۔ جی تایا جی رہ لوں گی، وہ فوراً بولی۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی، ہم دونوں تو کل چائنا جا رہے ہیں بزنس کے سلسلے میں، اگلے ماہ سارا بیٹی کی شادی ہے، کچھ اس کی تیاری کے سلسلے میں، ایسے میں یہ ادھر اکیلی کیسے رہے گی؟ سارا بیٹی بھی تو ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ نرگس آنٹی کا موڈ اسے رکھنے کا نہیں تھا۔ او پھر اب؟ تایا جی سوچ میں پڑ گئے۔ ابو میں 15 دن بعد ایمن کو لے آؤں گا یا آ کر فضا کو لے جاؤں گا، ابھی ایمن ہمارے ساتھ ہی چلے گی۔ ولید نے کہا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، کیوں ایمن ٹھیک ہے نا؟ تایا جی نے اس کی رائے چاہی۔ اس نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں دیکھوں چائے نہیں آئی ابھی؟ نرگس آنٹی مطمئن ہو کر کھڑی ہوگی۔ عاقب چچا اور تایا جی سیاست کی باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ولید بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو وہ بیزار ہو کر کھڑی ہوگی۔ تایا جی میں ذرا باہر ہوں، کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ لاؤنج سے نکل کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کدھر جاؤں؟ موسم اچھا ہو رہا ہے، ابر آلود سا، باہر کی طرف جانا چاہیے۔ اس نے پاس سے گزرتے ایک ملازم سے باہر کا راستہ پوچھا اور باہر نکل آئی۔ موسم واقعی خوبصورت ہو رہا تھا، لگتا ہے بارش ہوگی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی، سیاہ گھنے بادلوں سے آسمان بھر رہا تھا۔ وہ لان میں آ گئی۔
گھر تو بہت خوبصورت ہے عاقب چچا کا. میں نے غلطی کی ان سے فضا کے کمرے کا پوچھتی. وہاں اس کی کوئی تصویر تو ہوگی. اس نے دل میں سوچا. ابھی جا کر پوچھتی ہوں. وہ لان میں ٹہلنے لگی. پتہ نہیں اب فضا کیسی ہوگی. اس کا قد کتنا بڑا ہو گیا ہوگا, رنگ اتنا ہی سفید ہوگا. آنٹی بتا رہی تھی وہ اب 3rd ایئر میں ہے. کاش میں کل آ جاتی. وہ ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی. یہ شاید انیکسی ہے. وہ انیکسی کے پاس سے گزرتے ہوئے خود سے بولی. 15 دن کا ٹرپ تو خاصا لمبا ہے, ورنہ میں اتنے دن ادھر رہ لیتی. یہ سروینٹ کوارٹرز لگ رہے ہیں. ساتھ ساتھ بنے 5-6 کوارٹر کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا. یہ بھی کوارٹر ہے. کتنا اکیلا تنہا سا, ساری بلڈنگ سے ہٹ کر کتنا عجیب لگ رہا ہے. وہ درختوں کی روز سے گزر کر نیم کے درخت کے پاس پہنچی. یہ بھی امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں, نوکروں کی فوج رکھنا. وہ کوارٹر کے دروازے کے پاس پہنچ کر رکی. چلنا چاہیے اب, تایا جی سے کہتی ہوں فضا کا کمرہ دیکھ کر واپس چلتے ہیں. تائی جی انتظار کر رہی ہوں گی. واپس پلٹی. 2 قدم چلنے کے بعد پھر رکی. یہ کوارٹر عجیب سا لگ رہا ہے, الگ تھلگ سا. دیکھو اس میں کون رہتا ہے. کوئی چیز اسے کھینچ رہی تھی. وہ واپس مڑی اور کوارٹر کا دروازہ ہلکے سے دھکیل کر اندر داخل ہو گئی. دروازہ کھلا ہوا تھا. آگے چھوٹا سا صحن تھا جس کے ایک کونے میں مٹی کے تیل کا چولہا اور 2-4 گرد آلود برتن پڑے تھے. اندر کی طرف ایک کمرہ نظر آ رہا تھا. تو بار ڈر لگ رہا ہے, واپس چلتی ہوں. وہ پھر مڑنے لگی. ایک دم اسے لگا کوئی کھانسا ہے. وہ ٹھٹک کر رکی. اس ویرانے میں کون ہو سکتا ہے اندر. دیکھنا چاہیے. اتنی خوبصورت کوٹھی اور اتنا بہت سیدھا سا کوارٹر. وہ اندر کی طرف بڑھی. کمرے میں مٹیالہ سا اندھیرا تھا. روشنی کا واحد ذریعہ کھلی کھڑکی تھی. پورا کوارٹر ہی سیلن زدہ تھا. گیلی کالی سیاہ دیواریں اور نیچی سی چھت. کمرے کا حلیہ صحن سے بھی بدتر تھا. فرش پر جا بجا گند بکھرا ہوا تھا. مٹی سے ہٹا ہوا فرش. کمرے کے وسط میں ایک چھلنگا سی چارپائی پڑی تھی. ابھی وہ یہ غور ہی کر رہی تھی کہ چارپائی پر کوئی ہے یا یہ خالی ہے کہ پھر اسے کھانسی کی آواز آئی. آواز چارپائی سے ہی آئی تھی. وہ تیزی سے آگے بڑھی. ایک نہیں وہ کمزور سا وجود میلے بستر میں لپٹا پڑا تھا. کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا. آپ کون ہیں؟ کھانسی کی وجہ سے ہلتے ہوئے اسے ہڈیوں کے پنجر سے اس نے پوچھا. اس کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی. ایمن ڈر کر پیچھے ہٹ کی. آنکھوں کی جگہ 2 تاریک گڑھے تھے. آپ کون ہیں؟ اس نے ذرا ہکلا کر پوچھا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. ایمن کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی. کمرے کا واحد فرنیچر 3 ٹانگوں کی ایک میز تھی جس کی چوتھی ٹانگ اینٹوں کا ڈھیر تھی. اس کے نیچے اینٹیں اور پتھر پڑے تھے. میز پر کچھ پوسیدہ سی کتابیں پڑی تھی. ایک دم سے وہ ہڈیوں کا پنجر زور سے کھانسا اور چارپائی سے اچھل کر اس نے دائیں طرف الٹی کر دی. خون کا چھوٹا سا ڈھیر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا. خون اگل کر وہ جیسے شانت ہو کر پھر لیٹ گئی. او میرے خدا, یہ تو کوئی لڑکی لگتی ہے. کچھ دیر وہ اس کی طرف دیکھتی رہی. پھر اس نے میز پر سے ایک کتاب اٹھا لی. پہلا ورق الٹا. پتہ نہیں بیچاری کون ہے اور اس حال میں, اور اندر والوں کو کچھ خبر نہیں. فضا سکندر. کتاب کے پہلے ورق پر بڑا بڑا لکھا تھا. فضا سکندر. سانس اس کے حلق میں اٹک گئی. اس نے جلدی سے بستر کی طرف دیکھا. وہ شاید بے ہوش تھی یا سوئی ہوئی. تم کون ہو؟ وہ وحشت سے پلٹی اور اسے کندھوں سے جھنجھوڑنے لگی. کندھوں کی جگہ جیسے 2 کرخت ہڈیاں اس کے ہاتھوں میں تھی. اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر بے حسی سے اسے دیکھا. تم فضا ہو؟ وہ اٹک اٹک کر بولی. اسے پھر کھانسی شروع ہو گئی تھی. ٹن ٹن جیسے ٹین کا برتن بولتا ہے. کوئی لہجہ ہاتھ میں آتا ہے نہ آواز, محض ٹن ٹن. تم کون ہو؟ بولو تم کون ہو؟ تم فضا ہو؟ یہ کتاب فضا کی ہے. بتاؤ مجھے تم کون ہو؟ اس پر سوار ہوگی. وہ محض تاریک گڑھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی. میں ایمن ہوں, فضا کی بہن. مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے. بولو. وہ چیخ کر بولی. ڈھانچے نے جیسے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. آپ بھی. کافی دیر بعد اس کے لب ہلے. فضا تم فضا میری جان, تم فضا ہو. بولو میری بہن. وہ اس سے لپٹ کر چیخنے لگی. فضا کا سانس رکنے لگا. تایا جی. وہ چیختی ہوئی باہر بھاگی. وہ اتنا تیز اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھاگی ہوگی اور نہ اتنی زور سے چیخی ہوگی. اس کی چیخوں کی آواز سن کر عاقب چچا اور ولید پہلے ہی باہر نکل آئے. 2-3 ملازم بھی ادھر ادھر سے آگے. تایا جی میرے ساتھ آئے. میں آپ کو جیتی جاگتی قیامت دکھاؤں. وہ تایا جی کے پاس پہنچ کر ان کا بازو کھینچتے ہوئے بولی. کیا ہوا ایمن, کچھ بتاؤ تو صحیح. تایا جی اس کے ساتھ کھینچتے ہوئے بولے. تایا جی قہر ٹوٹا ہے. تایا جی دیکھے تو آ کر ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. تایا جی. فضا میری گڑیا.
وہ پھر سے بھاگنے لگی۔ تایا جی اور ولید ناسمجھی میں اس کے ساتھ تیز تیز چلنے لگے اور عاقب چچا تو لان کے وسط میں ہی رک گئے تھے۔ اور کوارٹر میں پہنچ کر جب اس نے روتے ہوئے بستر پر پڑے اس ڈھانچے سے انہیں متعارف کروایا تو وہ لرز کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تایا جی یہ فضا ہے، تایا جی ہماری فضا، میرے پاپا کی گڑیا، تایا جی میری ماما کی چندہ، دیکھیں تایا جی اسے دیکھیں، ہماری پریوں جیسی فضا ہے یہ، تایا جی یہ میری فضا ہے۔ آنسوں کی قطاریں اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی، وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ فضا شاید بے ہوش تھی۔ یہ ابھی بولی تھی تایا جی، ابھی اس نے آپ ہی کہا تھا، فضا آپ ہی مر جائے تمہارے لیے، فضا میری گڑیا، آپ ہی تمہارے اوپر قربان ہو جائے۔ یہ تم نے کیا کیا اپنے ساتھ، آپ ہی کو خبر بھی نہ کی اور کس رستے پر جا پڑی فضا، آپ ہی کو تو بتایا ہوتا، وہ اپنی جان دے کر تمہیں بچا لیتی فضا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ نہیں عاقب ایسا نہیں کر سکتا، تایا جی بڑبڑائے۔ ولید ایک دم سے آگے بڑھا، اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ خون کے چھوٹے سے ڈھیر میں اس کے جوتے لتھڑ گئے۔ وہ اسے اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ ابو جی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، وہ جاتے جاتے بولا۔ تایا جی بھی اس کے پیچھے لپکے۔ ایمن بھی مردہ قدموں سے ان دونوں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ جب تک وہ لان عبور کرتی ولید اور تایا جی فضا کو لے کر جا چکے تھے، ایمن کے جسم سے جان ختم ہو چکی تھی۔ کھسٹ کر اس نے لان عبور کیا۔ کوٹھی تک پہنچ کر وہ بے دم ہو گئی، وہیں سیڑھیوں پر ڈھیر ہو گئی۔ کیا وہ واقعی فضا تھی؟ آنکھ سے بہتے آنسوں کو پہنچ کر اس نے سامنے کا دھندلایا ہوا منظر دیکھتے ہوئے سوچا، نہیں یہ ضروری نہیں وہ فضا ہو، وہ تو اس قدر خوبصورت تھی، ابھی کچھ عرصے تک وہ مجھ سے فون پر بات کرتی رہی تھی اور اب یکا یک کیا ہو گیا اسے؟ وہ بیمار ہوگی، ڈاکٹر ایڈمٹ کرے گا اسے، وہ 2-4 ہفتوں یا 1 آدھ مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی وہ، ہاں مجھے یقین ہے وہ اچھی ہو جائے گی، لیکن وہ خون، وہ رگوں کو کاٹ دینے والا پل اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یا اللہ رحم کرنا، اب کوئی اور نیا صدمہ ہم نہیں سہ سکتے۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اسے اس حالت میں بیٹھے شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ جب کسی گاڑی کے آنے اور گیٹ کھلنے کی آواز آئی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ولید فرنٹ سیٹ پر بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور تایا جی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچی۔ گاڑی ولید نے رستے میں ہی روک دی تھی۔ اس نے بے قراری سے پچھلا دروازہ کھولنا چاہا، وہ لاک تھا۔ تایا جی نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا لاک کھولا۔ ان کے پاس ہی پچھلی سیٹ پر ہڈیوں کا ڈھیر بے جان پڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اس ڈھیر پر ڈالی اور دوسری تایا جی کے تاریک چہرے پر۔ اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تایا جی یہ فضا نہیں ہے نا، یہ تو کوئی اور ہے، ہماری فضا تو چینی کی گڑیا جیسی تھی، سرخ و سفید، نازک اور حسین، یہ کوئی ان کی ملازمہ ہوگی، فضا نہیں ہے نا، فضا تو کالج ٹرپ کے ساتھ گئی ہے نا، عاقب چچا یہی کہہ رہے تھے نا۔ وہ گاڑی کے پچھلے ویل کے پاس زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور دیوانوں کی طرح روتے ہوئے زور زور سے بولنے لگی۔ عاقب، تایا جی بڑبڑائے اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ ایمن نے ہاتھ بڑھا کر ہڈیوں کے اس پنجر کو چھونا چاہا، پھر ڈر کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اسے تایا جی کی غرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ گاڑی کے پاس ہی عاقب چچا سر جھکا کر کھڑے تھے۔ تایا جی قدم گن گن کر ان کی طرف بڑھا رہے تھے۔ اپنے ہی خون کا تم نے اس طرح قتل کیا؟ تم نے اسے نہیں مارا، تم نے ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دیا ہے، ساری زندگی کے لیے شرمساری اور ندامت کو ہمارا مقدر بنا دیے۔ تم دولت کے پجاری، آنکھوں کے اندھے، بے ایمان، دھوکے باز، ننگ خاندان، تم ہی یہ سب کر سکتے تھے، تم ہی، مجھے پتہ ہے تم اس سے زیادہ گر ہی نہیں سکتے تھے۔ تم نے ہمیں مار دیا جیتے جی۔ ان یتیموں کی دنیا اجاڑ کر کیا ملا تمہیں؟ کتنے لاکھ کما لیے تم نے یہ ظلم کما کر؟ تجھے رحم کیوں نہیں آیا عاقب؟ تجھے رحم کیوں نہیں آیا؟ تو نے پھولوں سے ہماری بچی کو پتی پتی کر کے بکھیر دیا، ظالم آندھیوں کے حوالے کر دیا عاقب تو۔ ان کے منہ سے کف اڑنے لگا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تڑا تڑ عاقب چچا کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ بے حس بنے ان سے تھپڑ کھاتے رہے، 1 2 3 نامعلوم کتنے۔ تو نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تو اتنا ظالم، اتنا سفاک ہوگا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو نے اپنے ماں جائے کے خون کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ عاقب تیرا دل نہیں کانپا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تجھے؟ کچھ بھی نہیں؟ کیسے یہ کالا منہ لے کر سکندر کے سامنے جائے گا؟ تجھے خدا سے ڈر بھی نہیں لگتا؟ ان کے ہاتھ رک نہیں رہے تھے اور عاقب چچا کھڑے پٹ رہے تھے۔ ابو جی بس کریں، دفع کریں، ان کا زندہ رہنا ہی اب ان کے لیے سزا ہے۔ ہم اور آپ انہیں جو بھی سزا دیں گے وہ ان کے لیے نجات ہوگی، ان کی سزا اوپر والا تجویز کرے گا، آپ انہیں چھوڑ دیں۔ ولید نے باہر نکل کر تایا جی کے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جیسے بے دم ہو کر ولید سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔
ولید انہیں گلے سے لگائے تسلیاں دینے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد جیسے ان کا جی ہلکا ہو گیا۔ چلے ابو چلتے ہیں، سونے چاندی کے محل یہی کچھ دے سکتے ہیں، ایسا زخم جسے ہم تاعمر بھرتے رہیں گے۔ چلیں۔ وہ انہیں تھام کر گاڑی تک لے آیا۔ چلو ایمن اندر بیٹھو۔ اس نے جھک کر ایمن کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ولید یہ فضا نہیں ہے نا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں یہ فضا ہی تھی، مگر اب کچھ بھی نہیں۔ اب یہ ہماری یادوں کا وہ سلگتا آنسو ہے جو تمام عمر ہماری آنکھوں کو جھلسائے گا مگر ٹپکے گا نہیں۔ چلو بیٹھو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ دیکھو فضا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں لینے ضرور آؤں گی۔ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں فضی؟ تمہیں پتہ ہے ہم تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تمہیں نہیں پتہ نا؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ بتاؤں؟ اس کا لہجہ شوق سا تھا اور چہرہ سپاٹ۔ ہم تمہیں ماما پاپا کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اپنے گھر۔ فضا تم انہیں بہت مس کرتی تھی نا؟ اب سب سے پہلے تم ہی ان سے ملو گی۔ ان سے ملو تو ان سے یہ ضرور پوچھنا ہمیں دنیا کے بے درد ہاتھوں میں کھلونا بنا کر انہوں نے اپنی الگ دنیا کیوں بسائی؟ فضا تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ تم رو رہی ہو؟ نہیں اب نہیں رونا، اب تو سارے دکھ ختم ہو گئے، اب تو تمہیں سکون مل جانا چاہیے۔ اب نہیں رونا میری جان، میری گڑیا، ماما کی چند تھا، اب نہیں رونا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا چہرہ ٹکا کر رونے لگی تھی۔ اب تم نہیں روگی، اب ہم روئیں گے، روتے رہیں گے۔ تم تو اپنے سارے دکھ اپنے سینے میں چھپا کر جا رہی ہو نا؟ ہمیں کون بتائے گا تمہیں کیا ہوا تھا؟ اب تمہارے انجانے دکھوں کو یاد کر کے ہم رویا کریں گے فضی، ہم۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ ولید نے آنکھیں صاف کر کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے فضا کے ہاتھ پکڑ کر چومنے شروع کر دیے۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی یا ہڈی میں ایک انگوٹھی تھی۔ 3 خوبصورت جگمگاتے ہیرے اس میں جڑے تھے۔ انگوٹھی کے چھلے کو دھاگا لپیٹ کر تنگ کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ انگلی میں ڈھیلی تھی۔ وہ انگوٹھی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ عاقب چچا اسی طرح بت بنے کھڑے تھے اور کوریڈور کی سیڑھیوں پر کھڑی نرگس آنٹی نے انہیں جاتے دیکھ کر سکون بھرا سانس لیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دور کھڑے سب ملازمین کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ گیٹ سے نکلتے ہی ولید نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کراچی ایئرپورٹ پر وہ فضا کی میت سمیت باہر آئے تو ابرار بھائی ایمبولینس اور اپنی گاڑی لیے ان کے منتظر کھڑے تھے۔ چلو بیٹا گاڑی میں بیٹھو، تایا جی نے اس کے سر سے ڈھلکا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ تایا جی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پرسکون سی تھی۔ اپنے گھر بیٹا، اور کہاں؟ تائی جی پہلی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ نہیں، ہم فضا کو اپنے گھر لے کر جائیں گے، اپنے ماما پاپا کے گھر، وہ وہیں سے رخصت ہوگی، میں اسے کہیں اور نہیں لے کر جاؤں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ ایمن بیٹا ہم ادھر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ادھر تو کرایہ دار۔ وہ ذرا عاجزی سے بولے۔ میں نے کہا نا کہ ہم فضا کو ادھر ہی لے کر جائیں گے، ورنہ میں ساری عمر اسے لیے یہی کھڑی رہوں گی۔ وہ اپنے بچپن کے ضدی لہجے میں بولی۔ ایمن ایسے نہیں کرتے، وہ پیار سے بولے۔ جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، میں نے جو کہا ہے وہی کروں گی، جائیں آپ۔ وہ چیخ کر بولی۔ وہ موقع محل دیکھے بغیر اسی طرح آؤٹ ہو جایا کرتی تھی۔ ولید تایا جی کو پکڑ کر ایک سائڈ پر لے گیا۔ پھر 2 گھنٹے بعد تایا جی اسے ولید کے ساتھ لینے آئے۔ ان کا گھر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ ہاں، اینٹ پتھر کے گھر ویسے ہی رہتے ہیں، صرف انسان ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ غزالہ آنٹی پہلے ہی پہنچ چکی تھی ابیرہ کے ساتھ۔ فضا کی ڈیڈ باڈی اسی جگہ رکھی گئی تھی جہاں آج سے 18 سال قبل سکندر اور مسز سکندر کے جنازے پڑے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ بیٹا جنازے کا کون سا ٹائم اناؤنس کریں؟ وہ سر جھکائے فضا کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جب تایا جی نے اس سے پوچھا جب مون آ جائے گا تب، وہ سکون سے بولی۔ مون؟ تایا جی نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ فون تو کر دیا ہے سفینہ کو، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ٹکٹ اتنی جلدی نہیں ملے گا، 1-2 روز لگ جائیں گے۔ وہ تحمل سے بولے۔ جب تک مون نہیں آئے گا ہم فضا کو یہی رکھیں گے، آپ بتا دیں سب کو جا کر۔ وہ فضا کی یخ ٹھنڈی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تایا جی اسے ایک نظر دے کر باہر نکل گئے۔ فضا تمہیں پتہ ہے نا تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو کتنے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ فضا ایسا کیوں ہوتا ہے جس موقع کو ہم بہت یادگار طریقے سے منانا چاہتے ہیں وہی ہماری یادوں کے لیے ناسور بن جاتا ہے؟ فضا تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ ہم سے ذرا بھی نہیں پوچھا؟ ماما مجھے تم سب کا خیال رکھنے کو کہہ کر گئی تھی۔ سوری فضا، تمہاری بے بس آپی تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر سکی، کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے پلنگ سے سر پٹک کر رونے لگی۔ ابیرہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ مون سفینہ پھپھو کی فیملی کے ساتھ رات 3 بجے پہنچا تھا۔
اونچا لمبا وجیح مون اس کے تصور سے بڑھ کر جوان نکلا تھا۔ وہ فضا کے پاس کتنی ہی دیر سر جھکائے کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بیٹھا رہا تھا۔ اگلی صبح 7 بجے جنازہ اٹھا لیا گیا۔ فضا، میں تمہیں اس لیے تو نہیں لے کر آئی تھی کہ پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں۔ فضا، میں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں اپنے پاس رکھنے کے لیے لائی تھی۔ دیکھو ہم سب اپنے گھر میں ہیں، ماما پاپا کے گھر میں اکٹھے ایک ساتھ۔ فضا نہ جاؤ، فضا نہ جاؤ، تمہاری امی آپی تمہیں یاد کر کے مر جائے گی۔ فضی گڑیا آ جاؤ، ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے اکٹھے۔ اب کوئی ہمیں نہیں بانٹ سکے گا، کوئی ہمیں تقسیم نہیں کرے گا۔ میں اب کسی کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ ہمارا مضبوط توانا بھائی ہمارے ساتھ ہے فضا، اب تو کوئی ڈر نہیں۔ پھر تو ہمیں تقسیم کر کے کہاں جا رہی ہو؟ پھر ہمیں ادھورا کر رہی ہو؟ فضا آ جاؤ، فضا۔ مون اسے روکو، ابیرہ اسے روک لو۔ وہ اس کے کفن میں لپٹے وجود سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ ابیرہ اور غزالہ آنٹی نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ کلمہ شہادت کی آوازوں کے ساتھ ایک تشنہ روح کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جانے کے لیے آگے بڑھ گئے اور وہ اسے آوازیں دیتے دیتے بے ہوش ہو گئی۔ دیکھا تم نے اس احسان فراموش گھٹیا اور نیچ راہبر یزدانی کو کیا حرکت کیا اس نے؟ شادی سے 2 ماہ بعد سارا کو طلاق بھجوا دی ہے۔ ہائے کیا غضب ہو گیا عاقب، سنتے ہو؟ ہماری ناک کٹ گئی، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ اس نے کس جنم کا بدلہ لیا ہے ہم سے؟ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب تو گھر میں مہمان بھی آنا شروع ہو گئے، سب انتظامات مکمل ہیں، ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ اور تمہارے اس ملعون مینیجر نے طلاق نامہ سب کے سامنے کھول کر پڑھ دیا۔ ہم تو کوئی کہانی بھی نہیں گھڑ سکتے۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ نرگس آنٹی چیختی روتی کمرے میں داخل ہوئی۔ عاقب چچا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ حیرت سے عاقب کو دیکھ کر بولی۔ وہ بلیک 2 پیس پہنے کھڑے تھے، ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ مجھے سنگاپور جانا ہے۔ نہیں، وہ فضا کو کراچی لے کر جانا ہے۔ کراچی کا ٹکٹ نہیں مل رہا، میں نے ادھر ہی رکھا تھا، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، تم ڈھونڈ دو۔ فضا ناراض ہو جائے گی، بھائی جان نے بلایا ہے اسے، ورنہ وہ خود آ جائیں گے، لیکن میں کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے تو آج UK جانا ہے، وہاں کا پروڈکشن مینیجر بڑی گڑبڑ کر رہا ہے، لیکن کل تو سارا کی رخصتی ہے، میں کیا کروں؟ نرگس میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ کے۔ تمہیں پتہ ہے فضا مر گئی ہے؟ اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ وہ مر جائے گی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، مگر اب کیا کروں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، فلائٹ کا وقت ہو چلا ہے۔ تم آج آفس نہیں جاؤ گی؟ مل میں ہڑتال ہے نا، مجھے سپروائزر سے بھی ملنا ہے۔ فضا کا آج جنازہ ہے۔ نہیں، وہ تو ادھر کوارٹر میں میرا انتظار کر رہی ہے، اسے کراچی جانا ہے، مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا۔ وہ اٹھ کر کمرے کی چیزیں اٹھا کر ٹکٹ ڈھونڈنے لگے۔ یا اللہ، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عاقب کا پاگل پن بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ پرسوں رات مل میں آگ لگ گئی، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا، آج سارا کی طلاق۔ او مائی گاڈ، میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کیسے یہ حالات سنبھالوں؟ وہ سر پکڑ کر بستر پر گر گئی۔ عاقب اب صوفوں کو الٹا کر کے ٹکٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ نرگس انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے راستے میں شجر کوئی نہ تھا، سائے تھے ہمراہ اور بشر کوئی نہ تھا، دریا شہروں کی حد تک امڑ آئے ہیں اور لہروں کا ہم سفر کوئی نہ تھا، شہر شناسائی میں محبت کی نظر کوئی نہیں، پھولوں کے شہر میں خوشبو کا گھر کوئی نہ تھا۔ 40ویں کے بعد تائی جی اسے لے جانے آئی۔ تائی جی، اب ہم یعنی میں، ابیرہ اور مون یہیں رہیں گے اپنے گھر میں۔ گرے کلر کے کاٹن کے سوٹ میں دوپٹہ سر سے لپیٹے وہ کلام پاک پڑھ رہی تھی۔ تائی جی کی بات سن کر اس نے قرآن شریف بند کر دیا۔ تم اکیلے ادھر کیسے رہ سکتے ہو؟ تائی جی کچھ حیرت سے بولی۔ ہم 3 ہیں، اکیلے نہیں، اور پھر اپنے گھر میں کوئی اکیلا نہیں ہوتا، وہ بولی۔ پھر سارے خاندان نے مل کر زور لگا لیا، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ہم یہیں رہیں گے، میں جاب کر لوں گی، ہم رہ لیں گے، سفینہ پھپھو، غزالہ آنٹی، تایا جی، تائی جی، کس نے اسے نہیں سمجھایا، مگر وہ نہ مانی۔ آخر سب تھک کر چلے گئے، وہ تینوں گھر میں اکیلے رہ گئے۔ مون کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، وہ اندر کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ابیرہ کچن میں چلی گئی اور وہ وہیں صوفے میں بیٹھی ماما پاپا کی تصویر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ 1 2 3 4 پورے 5 دن گزر گئے، کوئی نہیں آیا اور اسے تو کسی کا انتظار تھا بھی نہیں، البتہ مون بہت چپ تھا اور کچھ اکڑا بھی۔ ابیرہ بھی خاصی خاموش تھی، وہ تو 4 دنوں سے بند کمرے میں پڑا سامان لا کر گھر میں سجا رہی تھی۔ ابیرہ اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن مون کو جیسے کسی کام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
شام کو ولید آ گیا۔ امی باتھ روم میں گر گئی ہے، کولے کی ہڈی پر شدید ضرب آئی ہے، ہاسپٹل میں ہے، تمہیں یاد کری ہے۔ وہ شو کیس میں کراکری سجا رہی تھی جب ولید نے آ کر کہا۔ وہ کچھ دیر کو ذرا سی پریشان ہوئی، تائی جی سے تو پہلے ہی اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ اچھا میں کل آ جاؤں گی انہیں دیکھنے، ابھی تو ادھر اتنی مصروفیت ہے، کام ہی بہت ہے، وہ مصروف لہجے میں برتن سجاتے ہوئے بولی۔ ولید کچھ غصے میں کھڑا اس کی بیکار سی مصروفیت کو دیکھتا رہا، پھر پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا۔ اسی وقت مون اور عبیرہ تیار ہو کر آگے۔ چلو ایمی، ہم تائی جی کو دیکھنے جا رہے ہیں، عبیرہ بولی۔ سارا گھر بکھرا پڑا ہے، یہ کام چھوڑ کر میں تائی جی کو دیکھنے چل پڑوں؟ کل جاؤں گی، آج مجھے ڈرائنگ روم سیٹ کرنا ہے، وہ اسی لہجے میں بولی۔ ایمی، عبیرہ کچھ غصے سے بولی۔ اچھا ہم جا رہے ہیں، چلو مون، تم تو بے ہی سو گئی ہو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ تائی جی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم رات ہاسپٹل میں ہی رہیں گے، تم رہ لو گی نا؟ آدھے گھنٹے بعد عبیرہ کا فون آ گیا۔ ہاں رہ لوں گی، اپنے گھر میں کیسا ڈر، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تائی جی کو اس کا مطلب ہے، زیادہ چوٹ آئی ہے، خیر کل جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے کچن کی طرف مڑ گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی خوفناک ترین رات بن جائے گی اور اس کا اپنا گھر اس کے لیے بھوت بنگلہ بن جائے گا۔ رات کے 10 بجے لائٹ چلی گئی، ہر طرف کھنگو اندھیرا چھا گیا، اور پھر اندھیرا اور سناٹا مل کر اس کی روح قبض کرنے لگا۔ کبھی اسے لگتا سیڑھیوں سے کوئی نیچے اتر ہے، کبھی اسے لگتا ماما اپنے کمرے سے سفید کفن پہن کر نکل رہی ہے، کبھی وہ دیکھتی پاپا اچھے بھلے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ یکا یک ان کا سارا وجود خون آلود ہو جاتا ہے۔ پھر اسے لگتا ہے فضا اسے آوازیں دے رہی ہے۔ وہ بستر میں منہ چھپا کر لیٹ گئی تو فضا مقفل کمرہ کھول کر اندر آ گئی اور اس کا بازو کھینچنے لگی۔ اس کی چیخیں نکل گئی تو فضا زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو کمرے کا دروازہ غائب ہو گیا، وہ دیواروں سے ٹکرانے لگی، اس کا سر زخمی ہو گیا، وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ رات کے 2 بجے لائٹ آ گئی، روشنی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ ہاں اس کا سر درد اور تکلیف سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں تو کبھی بھی اتنی کمزور دل نہیں رہی، پھر رات مجھے کیا ہوا تھا؟ ساری رات کی دعاؤں کے بعد جیسے ہی پھوٹی، وہ باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ 7 بجے جب ولید عبیرہ کو گیٹ پر اتار کر گیا، ایمن تنہائی، خوف اور سناٹے کے ہاتھوں ادمئی ہو چکی تھی۔ مون تو سفینہ پھپھو کے ساتھ ان کی نند کے گھر چلا گیا۔ 1-2 روز ادھر رہے گا۔ تائی جی اب کچھ بہتر تھی۔ مجھے تمہاری فکر تھی، اسی لیے صبح صبح آ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اسے اپنی آواز بھی اجنبی لگی۔ مون کیوں چلا گیا؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ ہم ادھر اکیلے ہیں، وہ کچھ خوفکی سے بولی۔ ایمن تم اس قدر بے وقوف تو نہیں ہو جیسی آج کل حرکتیں کر رہی ہو؟ عبیرہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ بگڑ کر بولی۔ ایمن اتنے دنوں میں تمہیں مون کے رویے کو سمجھ جانا چاہیے تھا، وہ اب اس گھر کا نہیں، پھپھو کے گھر کا مکین بن چکا ہے، ان کا بیٹا، زندگی کی آسائشات کا عادی، وہ اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ تم نے اس کے تیور نہیں دیکھے؟ اس کا رویہ تو بہت کچھ سمجھا دینے والا ہے۔ پھر تم اتنا بڑا فیصلہ کس بنیاد پر کر رہی ہو؟ وہ پتہ نہیں کس کے لحاظ میں چپ ہے، وہ ادھر اپنی زندگی میں پوری طرح سے سیٹ ہے، اور پھر اس کی اسٹڈیز کا حرج ہو رہا ہے، اس کے کیریئر کا مسئلہ ہے، یہاں رہ کر وہ کیا کرے گا؟ پھپھو کا ارادہ اسے نینا سے بیانے کا ہے، بلکہ پھپھو سے زیادہ وہ خود نینا میں انٹرسٹڈ ہے، تم اسے روک سکو گی؟ ایمن تم اس حقیقت کو کیوں مان نہیں لیتی کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ ہماری گرفت سے نکل جاتا ہے، پھر ہم لاکھ سر پٹخے اسے واپس نہیں لا سکتے۔ ماما پاپا کے ساتھ زندگی بتانے والے دن ہماری گرفت سے، ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں، اگر اب تم انہیں واپس لانے کی کوشش کرو گی تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کا خیال کرو جنہوں نے ہمیں اس المناک حادثے کے بعد سنبھالا ہے، اب انہیں ہماری ضرورت ہے۔ کیا سنبھالا ہے؟ ہمیں بانٹ کر ایک دوسرے سے اس قدر دور دور کر دیا کہ ہم چاہے بھی تو پاس نہیں آ سکتے۔ وہ تیزی سے عبیرہ کی بات کاٹ کر بولی۔ فضا کہاں گئی؟ کیوں گئی؟ تمہیں معلوم ہے نا ہمارے اپنوں کی مہربانیاں ہیں، یہ احسان ہے ان کے ہم پر۔ ہاں احسان ہی ہے ان کا، شکر کیوں نہیں کرتی کہ انہوں نے ہمیں کسی یتیم خانے میں نہیں ڈال دیا، کسی دارالامان میں نہیں پھینک دیا، فٹ پاتھوں کے حوالے نہیں کر دیا۔ کل کو مون کا شاندار مستقبل ہوگا۔ تائی جی اور تایا جی نے پھپھو کے سامنے تمہیں ولید بھائی کے لیے مانگ لیا ہے، ان دونوں کو، اس گھر کو اب تمہاری ضرورت ہے۔ غزالہ آنٹی نے اتنے خراب حالات کے باوجود مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، یہ ان کا احسان ہے۔ ان لوگوں نے ہماری بہتر تعلیم و تربیت کی، کیا یہ احسان نہیں؟ وہ یہ سب نہ کرتے ہم ان کا کیا بگاڑ لیتے؟
کیا احسان ہے اس گھر کا کرایہ کھاتے رہے ہیں تایا جی، اور تمہارے ساتھ کیا 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 غزالہ آنٹی نے؟ تمہارا فیوچر تباہ کر دیا انہوں نے۔ اگر ان کی کسی اپنی بیٹی کا میرٹ بنا ہوتا تو کیا وہ سر دھڑ ایک کر کے اسے داخلہ نہ دلواتی؟ فضا کا کیا حال ہوا؟ مون کی ہمارے ساتھ بے حسی کا سبب کون ہے؟ تایا جی ہاؤس بلڈنگ والوں کا قرض ادا کرتے رہے ہیں جو ابھی تک ادا نہیں ہو پایا۔ غزالہ آنٹی کیا کرتی؟ 5 بیٹیاں ہیں ان کی، اول تو وہ میری سرپرستی سے ہی انکار کر سکتی تھی، انہیں کون مجبور کر سکتا تھا؟ یہ ان کی مہربانی ہے، اور مجھ اکیلی کی خاطر کیا وہ ان 5 کو مار دیتی؟ میں تو ان کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی، انہوں نے اپنے وسائل سے بڑھ کر مجھ پر خرچ کیا ہے۔ ایمی، اگر میں ضد کرتی تو کیا ہوتا؟ ماما پاپا کی تربیت کو، ان کے خون کو بدنام کرتی؟ مرے ہوئوں کو بھلا زندوں پر کیا حق رہ جاتا ہے؟ ایمی، زندگی کے حقائق بہت تلخ ہیں۔ انکل جمال اور غزالہ آنٹی جس طرح سفید پوشی کا بھرم رکھ رہے ہیں، یہ ان کا حوصلہ ہے، پھر بھی انہوں نے مجھے کبھی برا بھلا یا بوجھ نہیں گردانا، اور تھوڑا بہت تو والدین بھی ڈنڈی مار ہی جاتے ہیں۔ کیا پتا ماما پاپا زندہ ہوتے وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ بھی افورڈ نہ کر سکتے، پھر تم کس کو الزام دیتی؟ تائی جی نے کیا تمہارے ساتھ بہت برا کیا؟ انہوں نے تمہاری اچھی تربیت کی، برا بھلا خیال رکھا، اب رات سے ان کی زبان پر تمہارا نام ہے، تمہیں یاد کر رہی ہیں، ان کی محبتوں کا یہی صلہ ہوگا۔ ایمی، دکھی کون نہیں ہے یہاں؟ تائی جی تمہارے خیال میں خوش ہے، بیٹے کی بے وفائی کا داغ لگا ہے انہیں۔ غزالہ آنٹی ساری زندگی معاشی حالات سے جنگ لڑتی رہی ہیں، بیٹے کو ترسی ہیں۔ سفینہ پھپھو کو اولاد نرینہ نہ ہونے کا دائمی غم ہے، انہوں نے اس طرح مون کا خیال رکھا ہے کہ کہیں وہ انہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے بچھڑ گئے، وہ قدرت کا فیصلہ تھا فضا کا، اس طرح جانا بھی حکم ربی تھا، ہم تم اسے نہیں ٹال سکتے تھے، وہ ہمارے پاس رہتے ہوئے بھی اسی طرح مر سکتی تھی۔ تم ان حقائق سے نظریں نہیں چرا سکتی، تم اپنے ہی غم کو محور بنا کر اس کے گرد گھوم رہی ہو، دوسروں کی طرف بھی تو دیکھو، وہ کن عذابوں سے گزر رہے ہیں، اور ہم ان کے غم کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اور اگر ان سب حقائق کے باوجود تم صرف اپنے ہی غم کو سینے سے لگا کر جینا چاہتی ہو تو تم سے بڑا خود غرض کوئی نہیں، اور خود غرضی ہمیشہ بے سکونی دیتی ہے، دلی سکون تو قربانی اور احساس میں ہے، جو گزر گیا اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر بھول جاؤ۔ ایمن، جب تقدیر میں ایک محرومی لکھ دی جاتی ہے تو بہت سی محرومیاں خود بخود مقدر بن جاتی ہیں، جیسے ایک نعمت ملتی ہے تو بہت سی نعمتیں خود بخود چلی آتی ہیں، دولت ملتی ہے تو رزق کی فراوانی اور عیش بھی چلا آتا ہے۔ ماں باپ سے محرومی پر ہمیں بہت سی محرومیاں خود بخود مل گئی، اور جو تقدیر کے لکھے سے صلح کر لیتا ہے وہ بہت کم رنج اٹھاتا ہے۔ ہاں، آئندہ کے لیے عہد کر لو کہ جو زیادتیاں انجانے میں یا جانے میں دوسروں نے ہم سے کی ہیں ہم کسی سے نہ کریں۔ ایمی، محبت میں سکون ہے، اس طرح غم کو سینے سے لگانے سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، تقدیر پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پتہ نہیں اس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی تھی۔ تو کیا اس گھر کو پھر ویران کر دوں؟ کیا ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے؟ ہم اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ ہاؤس بلڈنگ والوں کے جو واجبات تھے وہ زبیر انکل نے ادا کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر کی قیمت لگوا کر 3 حصے کر دیں گے، میرا اور تمہارا حصہ ہماری شادیوں میں لگا دیں گے۔ میں نے اپنے حصے کی رقم غزالہ آنٹی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور زبیر انکل یہ گھر خود خرید کر اسے مون کے نام کر دیں گے۔ 3 سالوں بعد اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو وہ ادھر ہی آ کر رہے گا، یہ گھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے گا، ہمارا بھائی اسے آباد کرے گا ہمارے لیے۔ ایمی، ٹھیک ہے نا، یہی ہونا چاہیے تھا نا؟ وہ اس کا چہرہ انگلی سے اٹھا کر بولی، ہاں، اور 3 سال یہ بند رہے گا؟ نہیں، سفینہ پھپھو اب ادھر رہے گی، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور میں اور تم بھی پھپھو کے ساتھ رہیں گے، تمہاری رخصتی تک، یعنی 4-5 ماہ تک تم ادھر رہ سکتی ہو۔ وہ ذرا سا ہنسی، یہ کس کے فیصلے ہیں؟ مجھ سے بالا ہی بالا، وہ تنک کر بولی، ہمارے بڑوں کے، اور میں نے تمہاری نمائندگی کرتے ہوئے حامی بھری ہے۔ ایمی، میں نے ٹھیک کیا ہے نا؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ وہ معصوم شکل بنا کر بولی تو وہ چپ رہی۔ ایمی، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اگر تمہیں ان فیصلوں پر اعتراض ہے تو یقین کرو میں تمہارے ساتھ اکیلی یہاں رہنے کو تیار ہوں۔ نہیں امیرہ، اکیلا یہاں نہیں رہا جا سکتا، میں ساری رات ڈرتی رہی ہوں، وہ فوراً بولی۔ تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ان سب فیصلوں پر؟ وہ جلدی سے بولی، نہیں۔ گڈ، میں نے بھی سب سے یہی کہا تھا کہ ایمی مان جائے گی، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ولید بھائی ہمیں 11 بجے لینے آئیں گے۔ ولید اندر کیوں نہیں آیا؟ اسے یاد آیا، وہ تم سے ناراض ہے، کل شام جو تمہارا رویہ ان کے ساتھ تھا اس قدر خشک۔ وہ بولی، اوہ، وہ ہنس پڑی، وہ تو یوں ہی میں اسے چڑھا رہی تھی۔
ایمی، ولید بھائی اچھے ہیں نا؟ تم خوش ہو نا؟ ابیرہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، کیونکہ میں ولید کے مزاج کو سمجھتی اور ویسے بھی اپنے تائی جی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ان کی خدمت کی عادت جو پڑ گئی ہے۔ چلو ناشتہ کر کے ہاسپٹل چلتے ہیں، مجھے کل ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل جاتی تو عقل کیسے آتی، وہ تو آ جائیے۔ ابیرہ ہنس کر بولی تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ابیرہ کی بچی، وہ یہی کہہ سکی۔ دونوں اٹھ کر اندر چلی گئی اور اسے یقین تھا ان فیصلوں سے سب سے زیادہ ماما پاپا کی روحیں خوش ہوئی ہوں گی۔ غموں کو بھلا دینے میں ہی سکون ہے، خدا کے فیصلوں پر راضی ہونے سے سکون ملتا ہے، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا جو ہلکا پھلکا ہو کر جیسے ہواؤں میں اڑا تھا۔ ختم شد۔